بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين ورضا عن أصحابه أئمة الهدى أجمعين ومن ولاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. میرا خیال ہے کہ ہم لوگ اگر پچھلے سے دو کوشچن جو آئے تھے، دو سوالات آئے تھے، اس سے اگر ہم لوگ شروع کر لیں جلدی سے، تاکہ پھر ہم لوگوں کا زیادہ ٹائم بھی وہ نہ ہو، ضائع نہ ہو. تو پچھلے لیکچر کے بارے میں دو سوالات آئے تھے، اس کو اگر میں جلدی سے ٹیک اپ کر لوں. ٹھیک ہے؟ بالکل آپ کریں. جیسے بھی میں نے آپ کو ہوسٹ بنا دیا ہے، آپ اپنی اسکرین شیئرنگ. چلیے، پہلا سوال ایک آڈیو کا تھا. نام تو مجھے نہیں پتا بھائی کا، غالباً کیا نام ہے. بہرحال ان بھائی نے یہ سوال کیا تھا کہ علم اصول الفقہ کا میں نے یہ بات کہی تھی کہ انٹروڈکشن کے اندر، کہ یہ وہ علم ہے جو کہ پرنسپلز دیتا ہے اور گورن کرتا ہے تمام علوم شریعہ کو، اور ان کی حد بندی بھی کرتا ہے اور یہ سارے کام کرتا ہے. تو انہوں نے یہ بات پوچھی تھی کہ لیکن علم اصول الفقہ کی کتابوں کے اندر اس کا موضوع جو لکھا ہوا ہے بہت سے علماء نے، اور انہوں نے ایک دو کے حوالے بھی دیے، کہ اس کو انہوں نے مخصوص رکھا ہے فقہ تک. مطلب صرف فقہ کے اوپر اصول الفقہ کام کرتا ہے اور باقی علوم میں اس پہ کام نہیں کرتا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے ایک حد تک، کیونکہ بہت سے علماء نے یہ کام کیا، خاص طور پہ فقہاء نے. جب فقہاء علم اصول الفقہ کے اوپر کتابیں لکھتے ہیں یا علم اصول الفقہ کے اوپر انہوں نے جب قلم اٹھایا، تو انہوں نے علم الفقہ اصول الفقہ کی یہی تعریف کی، کیونکہ جس طریقے سے اصول الفقہ کا تعلق ان کے علم سے تھا، انہوں نے وہی اسی تعلق کو ظاہر کیا. لیکن ہر وہ بندہ جس نے اصول الفقہ کی کوئی بنیادی کتاب بھی پڑھی ہے، اس کو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جب آپ موضوعات پڑھتے ہیں علم اصول الفقہ کے، تو وہ ان کا تعلق یا وہ اس نوعیت کے ہیں جو کہ بہت عمومی ہیں، جنرل ہے. فار ایگزامپل، اگر آپ جو سب سے امپورٹنٹ جب آپ شروع ہی کرتے ہیں اصول فقہ، تو مبحث الادلہ آتا ہے. مبحث الادلہ میں قرآن، سنت، اجماع اور قیاس کے اوپر بات ہوتی ہے. تب قرآن کی پھر حیثیت پہ بات ہوتی ہے قطعی الثبوت اور ظنی الثبوت کے اوپر. پھر قرآن کی دلالت کے اوپر بات ہوتی ہے قطعی الدلالہ اور ظنی الدلالہ کے اوپر. پھر سنت کے اوپر بات ہوتی ہے من حیث الثبوت اور من حیث الرد، اور پھر مفہوم کے اوپر، اور پھر اس کی دلالت کے اوپر. کیا بے عین ہی یہی چیزیں علم الکلام اس طرح نہیں لیتا؟ کیا علم الکلام نے بے عین ہی قرآن کو قطعی الثبوت لے کر اس کے اوپر استدلال قائم نہیں کیا، اور سنت کو قطعی الدلالہ ظنی الدلالہ لے کر کیا اس کے اوپر احکام اہل سنت کے تمام متکلمین؟ بالکل، یہ علم الکلام نے، اسی متکلمین نے یہی کام کیا. کیا جو مبحث الدلالہ ہوتا ہے کہ عام کی دلیل کیا ہے اور خاص کی دلیل کیا ہے، اور فلاں کی دلیل کیا ہے، اور عام کے صیغہ عام کیا ہے اور صیغہ خاص کیا ہے، اور تخصیص کا کیا قاعدہ ہے، اور یہ سارے قواعد ہے، کیا علم الکلام بے عین ہی اصول فقہ سے اٹھا کر یہ کام نہیں کرتا؟ 100% ایسے ہی کرتا ہے. 100% یہی مبحث دلالہ کیا ہوتا ہے. تو وہ جو فقہاء نے بات لکھی ہے وہ بالکل اس وجہ سے لکھی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ تطبیق کر دیں، وہ اس وجہ سے لکھی ہے کہ جس طریقے سے علم اصول فقہ کے اندر ان کی نسبت پیدا کرتا ہے، تو انہوں نے اسی نسبت کو ظاہر کیا ہے. ورنہ جو مراتب الادلہ ہے اور جس طریقے سے مبحث الدلالہ ہے، یہ مسلم طور پہ متکلمین اصول فقہ سے لکھی. تو یہ بات، اور یہ بات بالکل ہر دارس اصول فقہ کو، جس نے اصول فقہ کی کتاب دیکھی ہو اور پڑھی ہو، اس کو اس کے موضوع کا یہ اندازہ ہو جاتا ہے. بہرحال دونوں طریق وہ ہیں. اگر کوئی اس کو رکھنا چاہے خاص فقہ کی طرف تو وہ ہو رہا ہے، لیکن وہ آزاد ہے، لیکن اس کا پھر موضوع اس کا ساتھ بہت مشکل سے دے گا. اسی طریقے سے اصول فقہ کے بارے میں یہ بات بھی وہ ہے کہ اس کا اصل موضوع کیا ہے. کیا اس کا موضوع ادلہ شرعیہ ہے، یا پھر اس کا موضوع جو ہے احکام شرعیت ہے؟ راجح امام سعد الدین التفتازانی نے اس کے اوپر بہت لمبی بحث بھی لکھی ہے رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن راجح یہی ہے کہ بہت سے علماء کے نزدیک کہ اس کا جو علم ہے، اس کا جو موضوع ہے وہ ادلہ ہے.
میرا خیال ہے کہ یہ بھائی کا جو سوال تھا اس سے واضح ہو گیا ہے کہ بالکل فقہا نے یہ بات لکھی ہے، لیکن فقہا نے اپنی نسبت ظاہر کی ہے اس تعریف سے، اور جب اصول فقہ کی تعریف میں یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ احکام پڑھتی ہے، تو یہاں احکام سے مراد احکام شریعت ہے، اور فقہ سے مراد ٹیکنیکل فقہ کی ڈیفینیشن نہیں ہے، بلکہ یہاں فقہ سے مراد عمومی لغوی ڈیفینیشن ہے بمعنی فہم الدقیق یا فہم، واللہ اعلم بالصواب۔ یہ توجیہ ہے اس بات کی جو میں نے عرض کی تھی پہلے لیکچر میں۔ دوسرا تبصرہ نما جو سوال تھا وہ بہت اچھا تھا، اس میں پہلی دو چیزیں تو تبصرہ تھی، اس کے اوپر میں بات نہیں کروں گا۔ تیسرا جو پوائنٹ تھا صاحب کا، یہ کون صاحب تھے؟ یہ فرحان الحق صاحب ہیں، بھائی ہیں، انہوں نے تیسرے پوائنٹ پہ یہ کیا ہے کہ عمل کے بغیر علم ممکن نہیں، چنانچہ تصور کیجئے کہ ایک شخص تصور نماز سے قطعی طور پر ناواقف اور نابلد ہے، اس کے لیے قیام صلاۃ کے لیے تصور صلاۃ سے واقفیت لازم و ضروری ہے، اور جب وہ واقف ہو جائے گا تو عمل پر استعان عین قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اب یہ کہنا کہ ہمارے معاشرے میں، یہ ان کی توجیہ ہے، میں اس توجیہ سے نہیں اتفاق کرتا۔ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ جو ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، اس کو کتاب البیوع میں نے بھی نہیں پڑھا، میں نے آپ سے یہ کب کہا کہ اس کا حل کتاب البیوع ہے؟ یہ تو آپ نے خود ہی سے ایزیوم کر لیا کہ میں جب علم کی بات کرتا ہوں تو اس سے مراد فقہی علم ہو جائے گا صرف، کبھی کبھار فقہی علم کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن میں تو اس کو کتاب البیوع نہیں پڑھاؤں گا، میں اس کو عقیدہ پڑھاؤں گا پہلے۔ جب وہ مجھے تو اس کی توحید کے کانسیپٹ میں خلل لگ رہا ہے، جب وہ ناپ تول کے اندر کمی کر رہا ہے، میں اس کو شرک میں نہیں لے کے جا رہا، لیکن میں اس کو بہت آسانی سے توحید کے کانسیپٹ کے اندر خلل کرتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اس کا خدا کے متعلق کوئی ایسا عقیدہ ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ کیا عقیدہ ہے وہ جب ہم عقیدے کا کوئی متن پڑھیں گے تب ہم لوگ اس کو ٹیکل بھی کریں گے، انشاءاللہ ٹیک اپ بھی کر لیں گے، یہ اس وقت وہ موضوع نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو بہت واضح طریقے سے میپ کر کے دکھا سکتا ہوں کہ دیکھیے صاحب، یہ عقیدہ ہے خدا کے متعلق جو کہ پرابلمیٹک اور فلاڈ عقیدہ ہے، جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر جڑوں کے اندر بٹھا دیا گیا ہے اللہ کے متعلق یہ عقیدہ، اور اس عقیدے کا یہ سراسر باطل نہیں ہے، اس کے اندر حق کی بھی ایک جھلک ہے، لیکن اس کا یہ دیکھیے اثر کیا نکل رہا ہے، کیونکہ یہ غلط عقیدہ دماغوں میں اور دلوں میں جڑوں میں بٹھا دیا گیا، جس کی وجہ سے عمل کا ستیہ ناس ہو گیا، جس کی وجہ سے منافقت ہمارے جسم کے حصے کے اندر مذہب بن کر بیٹھ گئی ہے۔ میں یہ لیکن یہ کیونکہ موضوع نہیں ہے تو یہ نہیں، اور نہ میں نے یہ اس طرح کی کوئی بات کی کہ علم کے بغیر عمل فرض ہی نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں، میں نے صرف یہ کہا تھا کہ علم کے بغیر عمل جو ہے وہ اس کا اثر نہیں نظر آئے گا کبھی بھی، اور نہیں نظر آ رہا آپ کو معاشرے میں کہیں نہیں نظر آ رہا، بلکہ پوری امت کے اس میں کہیں نہیں نظر آ رہا۔ علم الکلام، احکام اور تصوف، ہاں دیکھیے ایک بات آپ لوگ یاد رکھیے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہر جو حکم شریعت ہے اس کے ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ توجیہات ہوتی ہیں۔ ایک ہی حکم ایک ہی وقت کے اندر فقہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں فقہی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہیں، کچھ چیزیں عقیدے کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہیں، بالکل صحیح بات ہے۔ میں نے اس لیے پہلے ہی یہ بات بالکل کلیئر کر دی تھی کہ یہ ابتدائی کورس ہے۔ ہمارے ٹریڈیشن کا یہ طریقہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی علم پڑھاتے ہیں یا اس کے اوپر کتاب لکھتے ہیں تو اس کا سکوپ لکھ دیتے ہیں۔ جب آپ اسکوپ سے باہر نکل کے بات کریں گے تو وہ الزام نہیں لاگو ہوتا اس بندے کے اوپر۔ میں نے کب ان جہاد سے انکار کیا، لیکن میں ایک ابتدائی کورس کر رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، میں فی الحال کانسیپٹس کی بنیاد ڈال رہا ہوں۔ بنیاد جب ڈالتے ہیں تو آپ اس قسم کی جو انٹرسیکشنز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں اس کا ذکر کرتے، اور یہ نون پیٹ طریقہ ہے ٹریڈیشن کا، اور اگر آپ شروع دن سے ان اختلافات اور ان چیزوں کو میں بتانا شروع کر دوں گا تو آپ صرف لوگ کنفیوز ہوں گے۔ تو یہ بات پلیز ذہن میں رکھیے، میں سوالات ضرور انٹرٹین کر دوں گا، لیکن یہ بات پلیز ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ نے علم الکلام پڑھا ہوا ہے اور آپ کو پتا ہے تو دس از ناٹ دی کورس فار یو، یہ آپ کے لیے کورس ہی نہیں ہے، یہ انتہائی ابتدائی، یہ انٹروڈکشن ہے علم الکلام کا۔ ہم ابھی علم الکلام پڑھ ہی نہیں رہے، یہ انٹروڈکشن ہے علم الکلام کا۔ میں بنیادی تصورات فی الحال ٹھیک کر رہا ہوں۔ اگر میں اس وقت آپ دیکھیے کہ یہ بنیادی تصورات نہیں ہیں تو معاشرے کے کتنا بگاڑ ہوا ہے، فتویٰ بازی ہوئی ہے، اور یہ سارے، اور آپ جب ابتدائی اینٹ ڈالتے ہیں تو وہ آپ بیسک چیزوں کے اندر کلیئرٹی پیدا کرتے ہیں، اور پھر آگے چلتے رہتے ہیں
اور پھر ہاں جو انٹر ڈسپلنری چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی ذکر کرتے ہیں. میں نے کہیں بھی ان چیزوں کا انکار نہیں کیا, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اندر تعویذ کی آپ نے مثال دی, اس کی مثال دی, اس پہ ضرور عقیدے کی ایک ایسپیکٹ بھی ہے, لیکن کس نے تعویذ کے مسئلے کو کلام کی کتاب میں رکھا؟ اہل سنت میں سے, جو ٹریڈیشنل اہل سنت ہے, ماتریدی اشاعرہ, جو ٹریڈیشنلی ریکگنائزڈ اہل سنت, کسی نے بھی نہیں لکھا. ہر کسی نے اس کو فقہ کی کتاب میں جگہ دی. کیوں عقیدے کی کتاب میں جگہ نہیں تھی؟ تو یہ وہ یہ بات بتا رہے ہیں اسی وجہ سے. اور پھر اگر آپ یہ کہیے, اور یہ پلیز یاد رکھیے کہ نہ اس وقت ہم کوئی ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں عقیدے کا, نہ میں علم الکلام پورا پڑھا, میں ایک انٹروڈکشن پڑھا رہا ہوں. اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس کا لیول اونچا ہے تو دس از ناٹ دا کورس فار ہم, دس از ناٹ دا کورس فار ہم. وہ اس کا لیول اونچا ہے, وہ متن پڑھے گا علم الکلام کا, کوئی یا ہائر متن پڑھے, یا میڈیوکر متن پڑھے, یا انٹرمیڈیٹ اور متن پڑھے, یا پھر بگنرز متن پڑھے. دس از ناٹ اے متن اور اینی تھنگ, دس از این انٹروڈکشن. تو میں اسی لیول کے اوپر میں کو بات کروں گا. اور تو یہ بات پلیز ذہن میں رکھیے کہ میں اس وقت ابھی دیکھیے بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جس میں علماء کلام کے درمیان اختلافات ہوں گے, خود اہل سنت میں بھی اختلاف ہوگا, میں اس کو ذکر ہی نہیں کروں گا. کیوں کروں اس وقت؟ This is not the place and time to do that. اور اگر کو فاسٹ فوڈ اور جلد بازی ہے تو میں نے پہلے لیکچر میں کہا, اگر کسی نے امت کو اجتہاد کر کے فوراً 2 دن کے اندر واپس لے کر جانا ہے عروج کے اوپر, تو وہ 100 بسم اللہ جائے اور 2 دن کام کر کے اپنی کوشش پوری کر لے, اپنی خواہش پوری کر لے. This is not the place for it. تو یہ بات میں نے اس میں بھی کہی تھی. تو یہ بھی جو ہے وہ ہے. اور تقلید کے اوپر obviously میں نے کبھی بھی کوئی کمنٹ ہی نہیں کیا. وہ کسی صاحب نے کو وہ کیا تھا تو میں نے ان کو کہا تھا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, تو لوگوں کے اوپر جو عوام الناس ہے اس پہ تقلید کرنی چاہیے, ورنہ ایک فوضى علمیہ, ایک بہت سا کیوس پیدا ہو جاتا ہے جو ہوا ہے. تو یہ میں نے وہ بات نہیں کی. واللہ اعلم بالصواب. آج جو ہے ہمارا آج جو ہم کریں گے وہ 2 چیزیں ہوں گی. I'll introduce the book and the sheikh, the author of the book. انشاءاللہ میں مؤلف کتاب کا آپ سے تعارف کروا دوں گا کہ وہ کون صاحب ہیں, اور پھر انشاءاللہ ہم کتاب کا بھی تعارف تھوڑا سا کرا دیں گے. پھر میں یہ بتا دوں گا کہ ہمارا تعلق شیخ سے کیا ہے, شیخ کس مکتب فکر سے ہیں, اور کس طریقے سے اس کتاب کو ہم پڑھیں گے. And then we will jump to the book itself. یہ ایک میں ویسے تو میں آپ کو ڈسکریج بالکل نہیں کر رہا, میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ بینہ کے اوپر بڑھیں. میں اس کتاب کو ورڈ بائی ورڈ پڑھاؤں گا, میں اس کتاب کی سمری پیش نہیں کروں گا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ بہت سے لوگوں کے لیے یہ بورنگ ہوگا, میں اور کچھ لوگوں کے لیے بورنگ نہیں بھی ہوگا, بہت مزہ بھی آئے گا کچھ لوگوں کو. میں سمرائز نہیں کروں گا. اگر میں سمرائز کروں گا تو میں کتاب کے ساتھ ناانصافی کروں گا اور حق ادا نہیں کروں گا کتاب کے ساتھ. اور جب میں سمری بنا رہا ہوں گا یا اس کی سمرائز کر رہا ہوں گا تو وہ میں بیچ میں آ جاؤں گا. جو آتھر ہے وہ سیکنڈری ہو جائے گا, کیونکہ جو میں سوچوں گا کہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ تو میں آپ کو بتا دوں گا. ممکن ہے آتھر کے نزدیک وہ چیز امپورٹنٹ نہ ہو, لیکن دیٹ وڈ بی مائی ڈسکریشن کہ کون سی چیز کو چھوڑوں, کون سی چیز کو نہ چھوڑوں. تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ نے کتاب نہیں پڑھی ہوگی اگر میں سمرائز ورژن پڑھنا, کتاب پڑھنا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو میں کتاب پڑھاؤں گا آپ کو. میرا کام صرف اور صرف ہوگا ایک انٹرمیڈیٹر کا, کہ میں جو شیخ نے لکھا ہے اس کو آپ تک پہنچا دوں. اینڈ ہی از ون آف دی contemporary authorities of the علم. یہ کوئی عام بندے نہیں ہیں. He is one of the contemporary authorities of the علم. اور وہ contemporary authorities جس کو ان کے اسکول آف تھاٹ والے بھی اور ان کے مخالف اسکول آف تھاٹ والے بھی دونوں اتھارٹی مانتے ہیں. He is someone who is celebrated by almost all the school of thoughts of Ilm al-Kalam and Islamic sciences. Number one, he is someone who is of the highest authority in the Arabic language. تو یہ he is not someone جو کہ بہت کوئی عام وہ چیز ہو. تو اس وجہ سے میں ان کو آپ کو انٹروڈیوس کرواؤں گا. ڈاکٹر حسن الشافعی جو ہیں, may Allah protect and preserve him, حفظه اللہ ورعاہ ومتعہ بالصحۃ والعافیہ. اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی دے. وہ یہ ابھی حیات ہیں. he is تقریباً ماشاء اللہ سے 94 years old and he is still young, active than many of the youngsters. He is producing books mashallah at a very good rate.
ابھی بھی ان کی 2-3 کتابیں نئی آئی ہیں ڈاکٹر حسن شافعی کی. He is very active in the Hilmi Halaqat. He gives durus in the Azhar. So he is, mashallah, 94-year young man. May Allah protect and preserve him. Dr. Hasan al-Shafi'i جو ہیں, he is unique with many aspects. For one of the uniqueness is کہ انہوں نے ٹریڈیشن اور کنٹمپرری ماڈرنٹی کو بہت عمدہ طریقے سے مرج کیا ہے اور بہت عمدہ طریقے سے سنتھسائز کیا ہے. He studied in the Al-Azhar University as well and Darul Uloom Qahira as well simultaneously. He is the only person among the few بھی نہیں ہے. He is the only person ازہر اور دارالعلوم میں ایک ساتھ علم حاصل کیا ہے اور ایک ساتھ ادھر سے پاس ہوئے اور ایک ساتھ دونوں کی سند دی. تو ازہر سے he connects himself with the traditional علماء اور ان کی obviously کالج کی تعلیم اور پری اسکول کی تعلیم اور سیکنڈری اسکول کی تعلیم ساری ازہری تھی. ازہر starts from secondary and pre-secondary school. ہمارے یہاں ازہر is not only the university. اگر آپ نے ازہر ہوتا ہے تو ازہر کی جو ہوتے ہیں وہ کالجز اور سکولز ہوتے ہیں, آپ ادھر سے جاتے ہیں. اسی لیے اگر آپ کسی ازہری بندے کو جانتے ہیں جو کہ پاکستان سے گیا ہو, ہمارے بہت سے وہ لوگ جو یہاں سے پی ایچ ڈی کر کے ازہر کرنے جاتے ہیں یا ایم فل کر کے ازہر پڑھنے جاتے ہیں, وہ اس کو پہلے کالج میں ڈال دیتے ہیں, کیونکہ یہاں ہماری عربی زبان اتنی اچھی نہیں ہوتی. زیادہ تر لوگوں کی بہت کچھ جو ان کی اچھی ہوتی ہے وہ ٹیسٹ لیتے ہیں, اور جو فیل کر جاتا ہے ٹیسٹ تو اس کو پہلے کالج میں یا پھر اسکول میں ڈال دیتے ہیں کہ پہلے عربی, بنیادی عربی تو سیکھو, یونیورسٹی میں کیسے آ رہے. تو وہ جو بھی اس کا لیول بنتا ہے اس لیول پہ ڈال دیتے ہیں. اسکول سے حفظ, ازہر میں حفظ لازمی ہوتا ہے, حفظ کے بغیر آپ نہیں داخل. You cannot graduate from Azhar without doing the حفظ of the entire Quran. تو وہ شروع سے لیتے ہیں بچے کو سیکنڈری اسکول سے, اور یہ ساری تعلیم ان کی ازہری تھی. اینڈ دین ڈاکٹر حسن شافعی نے اصول الدین کے ڈپارٹمنٹ میں ازہر میں پڑھا اور کلیت دارالعلوم قاہرہ کے اندر فلسفہ اور عقیدے کے ڈپارٹمنٹ سے انہوں نے کیا. He did his masters from دارالعلوم قاہرہ, BS ازہر تھا, ماسٹرز دارالعلوم قاہرہ میں سے کیا شیخ محمود قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی سپرویژن کے اندر. اور انہوں نے امام عامدی, سیف الدین العامدی, ون آف دی جائنٹس آف اہل سنت والجماعت, متکلم اینڈ اصول فقہ کے امام, 8ویں صدی ہجری کے اور 7ویں صدی ہجری کے, سوری, ہی از دی رئیس المتکلم, شیخ الاشاعرہ تھے. ان کے اوپر انہوں نے تھیسس لکھا ان کی کلامی تھاٹ کے اوپر. اور امام عامدی کی ایک کتاب ہے علم الکلام کی, ایک بہت امپورٹنٹ کتاب ہے غایۃ المرام, اس کا ایڈیشن, اس کی تحقیق کر کے اس کا ایڈیٹڈ ورژن پبلش کیا. دین ہی وینٹ ٹو انگلینڈ, لنڈن سے انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی کی, اور پی ایچ ڈی کا جو انہوں نے تھیسس لکھا وہ نصیر الدین طوسی کی کتاب تجدید الاعتقاد کے اوپر لکھا. اس کے اوپر ایک اسٹڈی بھی کی اور اس کتاب کا ایڈیٹڈ ورژن بھی پبلش کیا. نصیر الدین طوسی جو ہے یہ جو لیٹر اثنا عشری ٹویلرز ہیں اس کی ایک اتھارٹیٹیو کلامی فگر ہے. اور جو نصیر الدین طوسی کی کتاب ہے تجدید الاعتقاد, یہ ایک سیلیبریٹڈ اثنا عشری کلامی ٹیکسٹ ہے اثنا عشری اسکول آف تھاٹ کے اندر. تو حسن الشافعی جو تھے انہوں نے سنی اور شیعہ جو علم الکلام اور اسکول آف تھاٹس ہیں ان دونوں کے اندر اپنی اسپیشلائزیشن رکھی. Then he became the پھر وہ پڑھاتے رہے. He is one of the pioneers جنہوں نے بنیاد ڈالی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی. یہ اس جنریشن سے ہیں جس جنریشن نے فکری اور عملی بنیاد رکھی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی. اور وہ بنیاد obviously ٹریڈیشن کے اوپر قائم تھی, اور ہماری ٹریڈیشن جو ہے it is a synthesis between the tradition and the modernity. اس کے اوپر یہ بنیاد رکھی گئی اور اسلامک یونیورسٹی بہت عرصے تک اپنے اس کے اوپر چلتی رہی, اور پھر obviously ڈی ٹریک ہو گئی. اور everyone knows کہ what is the situation of Islamic University since a decade now or more than a decade now. ہمارا تعلق ڈاکٹر حسن شافعی سے, یا میرا تعلق ڈاکٹر حسن شافعی سے یہ ہے کہ I was unfortunate کہ ڈاکٹر حسن شافعی left Islam Abad after a good 12 to 15 years serving in Islamabad. He left Islamabad in 2004. Or I got my admission in BS in 2005. میں BS میں نے start کیا تھا 2005 کے اندر اسلامک یونیورسٹی سے. تو جس سال ڈاکٹر حسن شافعی گئے اس کے اگلے سال میں اسلامک یونیورسٹی میں میری انرولمنٹ ہوئی. تو I was not fortunate enough کہ I could see him, meet him or study with him directly. لیکن I was fortunate enough کہ
میں نے ان کے ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ سے پڑھا 3 سے, اور ان 3 میں اور بھی بہت سے ہیں لیکن میں علم الکلام کے اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں, اور ان 3 میں سے 2 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ ان کے خاص شاگرد تھے, اور یہ اتنے خاص شاگرد ہیں کہ جب ڈاکٹر حسن شافعی نے اپنی آٹوبایوگرافی لکھی حیاتی فی حکایاتی ان 2 والیومز, اس کے اندر انہوں نے ان دونوں کو نام لے کے ذکر کیا. when he says ابنائی, my sons, Hassan al-Shafi'i do not have any children due to, obviously this is Allah's work or job, لیکن اصل میں جو ظاہری وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ڈاکٹر حسن شافعی جو ہے انہوں نے تقریباً 8 سال جمال عبد الناصر کی جو جیل تھی جس میں اس نے تمام علماء کو رکھا, ڈاکٹر حسن شافعی was one of them. 8 years he was in the army prison without any case, ان کے اوپر کوئی تہمت نہیں تھی, بس 8 سال وہ اندر رہے اور پھر بغیر کسی اس کے باہر آ گئے. اور جب وہ, آپ کو یہ بات بہت اچھے سے پتا ہے کہ مصر میں جمال عبد الناصر کے زمانے میں جیل میں جانا کسی مذہبی بندے کا کیا ہے, اور اگر آپ کو نہیں پتا کہ دین کتنا اہم ہے, ہم پاکستانیوں کو نہیں پتا کیونکہ ہم نے پاکستانیوں نے دین کی کوئی قیمت ادا نہیں کی, لیکن ان سے پوچھئے جنہوں نے قیمت ادا کی ہے ان کو ویلیو پتہ ہوتی ہے. مصر کے لوگ جو ہوتے ہیں یا سیریا کے یا ٹرکی کے جو لوگ قائم رہے دین پر, اور انہوں نے کیونکہ قیمتیں ادا کی ہیں اس دین کے لیے. ہمارے پاس تو بہت عیاشی ہے الحمدللہ دین کے بارے میں, کوئی روک ٹھوک نہیں ہے. ڈاکٹر حسن شافعی بہرحال کیونکہ ان کی آج بھی ان کی کمر کے اوپر سارے نشانات موجود ہیں جو ان کے ساتھ اس جیل کے اندر ہوا, اور اسی مار پیٹ کی اور ٹارچر کی وجہ سے he was unable to bear any children. That's why he considered every student of his as his children. And I was amazed کہ ابھی پچھلے اسی سال 4-5 ماہ پہلے 5-6 ماہ پہلے ڈاکٹر حسن شافعی کے ایک ہم نے ایک آن لائن ایک سیشن ہوا تھا جس میں حسن شافعی کو ہم نے ٹریبیوٹ پیش کیا تھا. And all of his students تقریباً, not all of his, obviously there are hundreds, many of his students logged in. And I was amazed, I was the fortunate one کہ مجھے بھی اس کی انویٹیشن تھی. I was amazed کہ دنیا کے تقریباً ہر کونے سے بندہ موجود تھا اس وقت. And I am not exaggerating, everyone was crying to see him with joy. And there were stories about him. Everyone had a different story. کوئی اوسلو میں بیٹھا ہوا ہے ناروے میں, کوئی ٹرکی میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی پاکستان سے بول رہا ہے, کوئی افریقہ سے بول رہا ہے, کوئی کدھر سے بول رہا ہے, کوئی کدھر سے بول رہا ہے. تو ڈاکٹر حسن شافعی جو ہے جب انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کے اوپر لکھا تو انہوں نے کہا کہ جو میرے سب سے قریب اسٹوڈنٹس ہیں جن کے اوپر میں سب سے زیادہ اعتبار کرتا ہوں علمی لحاظ سے اور اس لحاظ سے, وہ 2 اسٹوڈنٹس are my sheikh, and they are Dr. Musab al-Khair al-Idrisi and Dr. Nabil Fuli. Both of them are my sheikh. The 2 of the biggest sheikh جن کے اوپر اللہ کے بعد جن کا میرے ذات کے اوپر علمی لحاظ سے ہر لحاظ سے سب سے زیادہ فضل ہے. So I am directly related to Dr. Hassan Shafi'i with one wasta. I am the student of his students. اور میں نے یہ کتاب جو ہے اپنے شیخ ڈاکٹر مصعب سے پڑھی تھی جو کہ ان کے شاگرد تھے, جو ان کے سب سے قریبی شاگرد تھے, ڈاکٹر مصعب الخیر ادریسی. اور میری زیادہ تر کلامی جو وہ ہے ٹریننگ ہے that is from Dr. Musab al-Khair Idrisi. تو یہ this is the Dr. Hassan Shafi'i is an Ashari. He is an Ashari, لیکن obviously وہ different phases سے گزرے, لیکن he's an Ashari. He claims to be an Ashari. وہ عشری عقیدے کے اوپر اللہ تعالیٰ سے عبادت کرتے ہیں اور اسی عقیدے کا اظہار کرتے ہیں. He is related to the tradition, میں نے آپ کو بتایا ازہر کے تھرو, لیکن he is not the only traditionalist. He is not a traditionalist. بڑی اچھی بات یہ ہے کہ he joined traditionalism with activism. Dr. Hassan was from Ikhwan as well. اخوان مسلم بردرہڈ کے ممبر تھے جس کی وجہ سے obviously وہ جمال عبد الناصر کے اس میں آئے. ڈاکٹر حسن is the student of محمود قاسم رحمۃ اللہ علیہ. محمود قاسم is the student of امام اکبر شیخ الازہر شیخ مصطفیٰ عبد الرازق رحمۃ اللہ علیہ. مصطفیٰ عبد الرازق is the student of الامام استاذ الامام امام محمد عبدو مفتی دیار المصریہ رحمۃ اللہ علیہ. محمد عبدو کے شاگرد رشید تھے مصطفیٰ عبد الرازق جو شیخ اکبر بنے, یعنی کہ شیخ الازہر بنے مصطفیٰ عبد الرازق. And Muhammad Abduhu was the student of the great Jamaluddin Ahwani. And
Muslim Brotherhood and the post Second World War Muslim activism, it is highly influenced by Aghwani and Abdu. तो हसन शाफी जो है वो एक भरपूर किस्म के एक्टिविस्ट और एक स्ट्रॉन्ग और भरपूर किस्म के ट्रेडिशनलिस्ट दोनों हैं, और ये एक उनकी उन चंद खासियतों में से एक खासियत है जो कि बहुत कम मिलती है, कि एक आप भरपूर किस्म के ट्रेडिशनलिस्ट हो और आप भरपूर किस्म के एक्टिविस्ट भी हो। इख्वानुल मुस्लिमून ने या मुस्लिम ब्रदरहुड ने बहुत हद तक इस बैलेंस को कायम रखा, क्योंकि खुद इमाम हसन अल-बन्ना रहमतुल्लाह अलैह was a hardcore traditionalist. He was the son of Ahmad al-Banna as-Sa'ati. He was very well known in the traditional circles, और ही इज द वन जिन्होंने मुस्नद इमाम अहमद की बहुत खिदमत की और मुस्नद इमाम अहमद को फ़िक़ही अबवाब के अंदर मुरत्तब किया। इमाम हसन अल-बन्ना के जो वालिद है वो बहुत बड़े हम्बली स्कॉलर थे, इमाम हसन अल-बन्ना, एंड ही टुक द ट्रेडिशन, और उनकी गुत्थी के अंदर ट्रेडिशन जो थी उनके वालिद ने भरी। एंड यू नो हु हसन अल-बन्ना इज इन द फील्ड ऑफ एक्टिविज्म। तो ये भी एक उनकी बहुत बड़ी वो थी खासियत थी कि अजहर और दारुल उलूम को जमा किया, इसी तरीके से ट्रेडिशनलिज्म और एक्टिविज्म को बहुत भरपूर तरीके से उन्होंने जमा किया। ये किताब बहुत पुरानी लिखी हुई किताब है, अल-मदखल इला इल्मुल कलाम, और इनके अर्ली कैरियर के अंदर किताब है, अर्ली या मीडियोकर कैरियर के। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, जो बहुत सी व्यूज़ हैं जो कि डॉक्टर हसन शाफी डू नॉट have those views of now. He has changed and he has evolved in those views. बहुत से व्यूज हैं जो कि हैं तो वे वही, लेकिन उनके अंदर थोड़ी सी क्लैरिटी और आई है। दैट इज, अब ये इसकी जो किताब का जो एडिशन है वो नया एडिशन नहीं आता। तो अब जिस बंदे ने सिर्फ ये किताब पढ़ी होगी, he cannot understand Dr. Hasan Shafi's or actual stance, क्योंकि हसन शाफी has evolved and changed in few issues as well, in few areas as well from what has been written in this book. How do I know that? Because I am connected with the Hasan Shafi. मैं उस सिलसिले से हूँ इनके, that is why I know this. That is why tradition के अंदर सहाफी, वो बंदा जो सिर्फ किताब पढ़ के इल्म हासिल करता है, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रखी है स्कॉलर्स ने। वो बंदा जो सिर्फ किताबी है और उसका कोई शेख नहीं है और वो किसी भी उससे लिंक नहीं है, उसकी आफतें बहुत ज्यादा होती हैं। उसको ये पता ही नहीं चलता कि इल्मी मैदान के अंदर डेवलपमेंट क्या हुई है, बिकॉज ही डज नॉट बिलोंग टू द फ्रेटर्निटी, बिकॉज ही इज नॉट लिंक्ड विद द फ्रेटर्निटी। वो बंदा जो कि लिंक्ड होता है वो हर डेवलपमेंट से वाकिफ होता है। किताबी बंदा एक आइसोलेशन, एक बबल के अंदर रह रहा होता है जिसका वाकई से बहुत दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होता। और इसी वजह से आप देखिए कि जिन जिन लोगों ने सिर्फ किताब पढ़ी, उन लोगों की बहुत इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स। उन्होंने पॉजिटिव कामों से ज्यादा नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया चीजों के अंदर। पॉजिटिविटी भी होती थी उनके अंदर, लेकिन उनकी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती। इसीलिए सहाफी जो कहते हैं, सोहफी, जो कि सिर्फ और सिर्फ किताब के ऊपर अपने इल्म की बुनियाद रखता है, उसको रिलायबल हम लोग, हमारे स्कॉलर्स, हमारे आइम्मा नहीं समझते थे, क्योंकि उसके बहुत से, अब मैं उसके ऊपर तो नहीं जा रहा कि क्यों, लेकिन मुहद्दिसीन फुक़हा कोई भी उसको नहीं समझता था। हर कोई ये पूछता था, जब भी कोई बंदा अपने पास आता था वो उनको कहते थे टेल अस योर शेख, कौन कौन किस किस से पढ़ा, बताओ सही तरह, शेख तो बताओ। और पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि 1 साल 2 साल 6 महीने 2 महीने पढ़ ले, ये पढ़ना नहीं कहलाता। कम से कम 10 साल। If you have studied with a sheikh for at least 10 years, and 10 years not on and off study नहीं होती, straight सीधे सीधे 10 साल जब तक आपने नहीं पढ़ा, he is not considered as a sheikh. और you have studied, या फिर आप उस लेवल पर आ जाए कि आपको 2 साल या 4 साल पढ़ना भी 10 साल के बराबर हो जाए। बहरहाल ये एक वो है। यहाँ तक काफी है मेरा ख्याल है। Introduction of the book and the author, may Allah preserve and protect him, hafazahullah wa ra'ahu wa matta'ahu bis-sihhati wal afiyah. Let me share the book with you and let's start. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. अच्छा, host has disabled participating sharing the screen. I cannot, मैं share नहीं कर सकता screen.
आपको होस्ट बना रहा हूँ। एक जी, आपको होस्ट बना दिया, अब आप शेयर कर सकते जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया, थैंक यू। मुझे उम्मीद है, आई होप कि आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है। जी, स्क्रीन नजर आ रही है। चलिए, हम लोग ये किताब इंशाल्लाह पढ़ेंगे, अल-मदखल इला दिरासती इल्मुल कलाम, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इल्मुल कलाम। इल्मुल कलाम इज रॉन्गली ट्रांसलेटेड एज थियोलॉजी इन इंग्लिश। इल्मुल कलाम का इट्स इनकम्प्लीट, रॉन्ग ना कहिए, अगर रॉन्ग थोड़ा हार्ड और सख्त वर्ड है, लेकिन इट्स एन इनकम्प्लीट ट्रांसलेशन ऑफ इल्मुल कलाम। थियोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ इल्मुल कलाम, नॉट द इंटायर इल्मुल कलाम। इसी वजह से अब अंग्रेजी के जितने भी एकेडमिशियंस हैं, चाहे वो गोरा ही क्यों ना हो, वो भी इल्मुल कलाम को थियोलॉजी नहीं लिखते, लेकिन कलाम ही लिखना पसंद करते हैं, बिकॉज दैट्स मोर एकेडमिकली एक्यूरेट, और वो इटैलिक्स के अंदर कलाम लिखते हैं, क्योंकि जो थियोलॉजी है इट हैज़ अ प्रीडोमिनेंटली क्रिश्चियन कॉनोटेशन, और वो एक हिस्सा तो है इल्मुल कलाम का, लेकिन वो इंटायर इल्मुल कलाम नहीं है। और अगर क्या फ़र्क है कलाम और इल्मुल कलाम थियोलॉजी के अंदर, तो इस किताब में वो आगे आएगा। आप सब्र कीजिए, जब वो आएगा टॉपिक तो हम उसको देखेंगे। अल-मुक़द्दिमा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। This is the introduction. Without introduction is of immense importance. मुक़द्दिमा बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो आपको इंट्रोड्यूस कराता है किताब से, और बहुत सी ऐसी कीज़ आपको प्रोवाइड करता है जो आपको मदद देती हैं किताब समझने में। तो हम लोग कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वला उद्वान इल्ला अलल ज़ालिमीन, व बाद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, जो कि रब्बुल आलमीन है, रहमान है और रहीम है। ऑब्वियसली मैं उस ट्रेडिशनल तरीके पे नहीं जाऊँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर रब्बुल आलमीन का मैं नहवी तरकीब खोलने लगूँ और फिर इसके ऊपर बहस हो। अब वो तो डिफरेंट तरीका है। हम भी ज़रा सिंथेसाइज करेंगे मॉडर्निटी और ट्रेडिशन को, तो मैं इसको स्किप करूंगा। वरना अल्हम्द के ऊपर और फिर लिल्लाह के ऊपर और एक एक लफ्ज, ये लाम जो है वो लिल्लाह का लाम क्यों आया है, रब्बुल आलमीन में रब का ये क्यों आया, और ये सारी चीजें फिर लंबा, रहमान और रहीम में क्या फ़र्क है, जो ट्रेडिशनल तरीका है वो बहुत लंबा है। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, आखिरत है वो सिर्फ और सिर्फ मुत्तक़ीन लोगों के लिए है। वला उद्वान इल्ला अलल ज़ालिमीन, एंड वी डू नॉट हैव एनी एनिमिटी for anyone else except against the ज़ालिमीन, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है सवाए ज़ालिमों के, हम सिर्फ ज़ालिमों से दुश्मनी रखते हैं। फ़क़द यकूनु मिनल मुनासिबी अन नुक़द्दिम बैन यदै हाज़ल किताबी कलिमातुन क़लीलतुन अन मुहिम्मतिही व मुहतवाहु व ज़ुरूफ़ इस्दारिही व इन कानल किताब कुल्लहु मुक़द्दिमतन बैन यदै इल्मुल कलाम। ये बात बहुत मुनासिब लगती है मुझे कि किताब से पहले मैं आपके सामने कुछ थोड़े से ऐसे अल्फाज, थोड़े से ऐसी कलिमात रख दूं जो कि इस किताब की मुहिम्मा, यानी इस किताब का रीज़न बता सके, इस किताब का मकसद बता दे आपको कि ये किताब इस किताब का मकसद क्या है, वह मुहतवाहु, और इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, इसके कंटेंट्स क्या हैं, वह ज़ुरूफ़ इज़दारिही, और किन ज़ुरूफ़ और किन हालात में इस किताब को लिखा गया और पब्लिश किया गया। बेशक ये किताब पूरी की पूरी ही एक इंट्रोडक्शन है, मुकद्दिमा है इल्मुल कलाम का, लेकिन इस मुकद्दिमे का भी मैं एक मुकद्दिमा लिख रहा हूँ। वक़दीमन मय्यज़ अस्लाफ़ुना बैन मुक़द्दिमतिल इल्मी व मबादिइही, और हमारा ट्रेडिशनली तरीका ये था कि हमारे जो असलाफ थे, स्कॉलर्स थे, वो मुक़द्दिमतुल इल्म और उसके मबादी के दरमियान फ़र्क किया करते थे। यानी इंट्रोडक्शन ऑफ द इल्म और जो उसके मबादी, उसके जो प्रिकर्सरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके दरमियान फ़र्क किया करते थे। वह मुक़द्दिमतुल किताब और खुतबतिही, या फिर किताब के इंट्रोडक्शन और खुतबा एक ही बात है। वो मुहिम्मतुल किताबी, इस किताब की जो मुहिम्मत है, इस किताब का जो मकसद है, वो ये है कमा यदुल्लु अलैहि उन्वानुहु मुन्ज़ु बिदाया, वो इसके उन्वान से बिल्कुल वाज़ेह है। इसका जो मकसद है वो इसके टाइटल से बिल्कुल वाज़ेह है। या अन युमहिद तरीक़ा लिलराग़िबीन फ़ी दिरासति हाज़ल इल्म अल्लज़ी उनिया बिही उलमाउना अल्लज़ी आना बिही उलमाउना व मुफ़क्किरूना अल-अवाइल व एतबरूहु हुवा अल-फ़िक़्हुल अकबर व इल्मुल उसूल। ये वो इल्म है, इस किताब का मकसद ये है कि वो लोग जो कि इल्मुल कलाम पढ़ने की तरफ रग़बत रखते हैं, उनके लिए तरीक़ और उनके लिए राह को हमवार किया जाए। और ये वो इल्म है जिसको हमारे उलमा और हमारे मुफ़क्किरीन, जो पहले के उलमा और मुफ़क्किरीन हैं, पुराने अवाइल उलमा और मुफ़क्किरीन हैं,
انہوں نے اس علم کو فقہ اکبر قرار دیا تھا یا علم اصول قرار دیا تھا۔ علم اصول سے کیا مراد ہے؟ الذي يقوم عليها الدين الإسلامي بأحكامه العملية وآدابه الخلقية ونظمه التطبيقية بل بثقافته وحضارته جميعا۔ یہ وہ اصول دین سے یہ مراد ہے کہ وہ علم جس کے اوپر دین اسلامی اپنے تمام تر عملی احکامات کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، یہ وہ بنیادیں ہیں۔ علم الکلام یہ وہ بنیاد ہے جس کے اوپر عمل کی پوری عمارت کھڑی ہے، اور صرف عمل کی پوری عمارت نہیں بلکہ اخلاق اور آداب کی عمارت بھی اسی علم پہ کھڑی ہے۔ اور اخلاق اور آداب اور عمل کی صرف عمارت نہیں بلکہ نظم التطبیقیہ، بلکہ جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، اکنامک، پولیٹیکل، سوشل، یہ سارے انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کی بنیاد بھی اسی علم کے اوپر ہے، اور اسی علم کے اوپر ان کی عمارت بھی کھڑی ہوئی ہے۔ بل ثقافتہ و حضارتہ جميعا، بلکہ اسلامی تمام کی تمام ثقافت، سویلائزیشن ہماری جو ہے اس کی بنیاد یہی علم ہے۔ وَهُوَ يُحَاوِلُ أَن يَكُونَ دَلِيلًا لِهَؤُلَاءِ الدَّارِسِينَ فِي تَوَجُّهِهِمْ شَطْرَ هَذَا الْعِلْمِ۔ اور میں یہ کوشش کروں گا، یہ آتھر یہ کوشش کریں گے کہ یہ جو کتاب ہے یہ ایک مشعل راہ ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ اس علم کو پڑھیں گے۔ وَيُشُدَّ عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ، اور ان کی یہ طاقت بنے گی۔ وَيُكَفِّفَ فِي تَوَجُّسِهِمْ وَتَرَدُّدِ فِيهِمْ، اور اس علم کو پڑھنے میں جو تجسس ہوتا ہے، جو کریوسٹی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو تردد پیدا ہوتا ہے، جو ایک تردد کا مطلب مجھے اردو میرا خیال ہے کہ آتی ہے نا سب کو، ایک جو ہچکچاہٹ پیدا ہوتی ہے یا ایک کیوریوسٹی کے ساتھ ساتھ جو کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، اس کو دور کرنے کا بھی کام کرے گا۔ وَيَبُثُّ الْأَمَلَ وَطُمَأْنِينَ فِي صُدُورِهِمْ، اور یہ کتاب انشاءاللہ یہ کام بھی کرے گی کہ وہ ایک سینس آف عمل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ فیوچر کے اندر آپ کا امید، ایک وہ آپ کے دلوں میں امید بھی پیدا کرے گی، اور آپ کے دلوں میں اطمینان بھی پیدا کرے گی اس علم کو پڑھنے کے لیے۔ کیوں پیدا کرے گی؟ کہ بہت سی جگہوں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس علم کے اوپر نیگیٹیوٹی بھی آئے گی، آگے جا کے پتہ چلے گا۔ وَيَرْتَادُ لَهُمُ الطَّرِيقُ مُنَبِّهًا عَلَىٰ مَعَالِمِهِ الْبَارِزَةِ، اور یہ کتاب یہ کام کرے گی کہ اس علم کے جو پرومیننٹ ہسٹوریکل اور انٹلیکچوئل کنسیپچوئل سٹیشنز ہیں ان کو بھی پرومیننٹ کر دے گی۔ وَمَرَاحِلِهِ الْأَسَاسِيَّةِ، اور اس کے ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ کو بتا دے کو کلیئر کرے گی۔ مُذَكِّرًا إِيَّاهُمْ بِالْأَدْوَاتِ وَالِاسْتِعْدَادَاتِ اللَّازِمَةِ لِسُلُوكِ هَذَا الطَّرِيقِ عَلَىٰ نَحْوِ يُؤْذَنُ بِبُلُوغِ الْهَدَفِ وَتَحْقِيقِ الْآيَةِ، اور اس کتاب میں بار بار آپ کو اس بات کی طرف یاد دہانی کی کرائی جائے گی کہ دیکھیے یہ چیزیں پری ریکوزٹس ہیں جن کے بغیر آپ اس علم کو اس طریقے سے حاصل نہیں کر سکتے جس طریقے سے اس علم کے حاصل کرنے سے آپ اپنا ہدف حاصل کر سکے یا پھر اپنے مقصد کو پا سکے۔ وَدُونَ نُزُوعِ إِلَى الْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ الَّذِي جَنَى عَلَىٰ بَعْضِ سَالِكِهِ مِن قَبْلِ، اور ہماری پوری کوشش یہ ہوگی کہ ہم افراط اور تفریط میں نہ پڑیں، ہم کسی بھی ایکسٹریم ویو کی طرف نہ جائیں جس طریقے سے بہت سے ایسے کچھ لوگ پڑھے ہم سے ہسٹری کے اندر بھی کہ جب انہوں نے سیکولرزم یا اسکیزم کے اوپر لکھا تو تھوڑا سا ادھر ادھر وہ افراط اور تفریط کا شکار ہو گئے۔ وفی الکتاب نبیرۃ ولاء لہذا العلم، اور اس کتاب کے اندر ایک شعلہ بھی ہے، وہ شعلہ کیا ہے؟ وہ شعلہ ہے ولاء لہذا العلم، وہ شعلہ ہے اس علم سے اپنی اخلاص کا اظہار کرنے کا کہ ہم اس علم یعنی علم الکلام کے ساتھ مخلص ہیں۔ وَثِقَةٌ فِي مُسْتَقْبِلِهِ، اور اس اخلاص کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ انشاءاللہ اس علم مستقبل بھی ہے، اس کا ایک فیوچر ہے۔ مطلب اٹس ناٹ اے ڈیڈ علم، اٹس ناٹ اے ڈیڈ علم، جیسے کہ بہت سے لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری ٹریڈیشن جو ہے وہ ڈیڈ ہے، فقہ جو ہے ہمارا اب ڈیڈ ہے، اٹس اے ڈیڈ فقہ، ہمارا جو کلام ہے اٹس اے ڈیڈ فقہ، جو فقہ تھا وہ ائمہ کے زمانے میں کام آتا تھا، اب اس فقہ کی ضرورت نہیں ہے، اب نیا فقہ چاہیے۔ علم الکلام ہاں امام غزالی کے کام آیا، رازی کے کام آیا، لیکن اب علم الکلام ہمارے کسی کام کا نہیں، اٹس اے ڈیڈ علم، وی نیڈ ٹو ہیو اے نیو علم الکلام۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ 90% سے زیادہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے نہ فقہ پڑھا ہوتا ہے نہ علم الکلام پڑھا ہوتا ہے، نہ ان کو فقہ کا پتہ ہے نہ علم الکلام، اس وجہ سے وہ اس قسم کی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ تو اٹس ناٹ اے ڈیڈ علم،
وہ ایمان اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وی آر اگینسٹ تجدید. تجدید از سم تھنگ ایلس. تجدید اور تخریب میں فرق ہے. اگر آپ تجدید اور تخریب کو سنونیم کر دیں گے تو ہم اس تجدید کے خلاف ہیں. وہ تجدید نہیں ہوتی, وہ تخریب ہوتی ہے. وہ ایمان بمحمته المتجددہ فی کل العصور, اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہر ٹائم اور ہر دور میں اس کی نئی, اس کے اوپر نئی فرائض ہیں, اور ہر دور میں اس کے فرائض جدید اور نئے ہوتے رہتے ہیں. وخاصتاً فی عصرنا ھذا, اور اسپیشلی ہمارے اس دور کے اندر اس کے بہت سے نئے فرائض آ گئے ہیں. عصر, یہ کون سا ہمارا دور ہے؟ عصر الصراع الائیڈیالوجی والحوار العقائدی. یہ وہ دور ہے جدھر there is a clash of ideologies اور حوار العقائدی, and there is a dialogue between different creeds and ideologies. والصحوة الدینیہ التي تكاد تنتظم العالم بأثره, اور ایک قسم کی ایک ریوائول, ریلیجیس ریوائول بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے. آئیڈیالوجیکل کرائسس اور آئیڈیالوجیکل صراع بھی ہے, کلیش بھی ہے, ریلیجیس ہارمنی کے لیے ڈائلاگ بھی ہو رہا ہے, اور ساتھ ساتھ ہی ایک صحوہ دینیہ ہو رہا ہے, ایک رینیسا ہے, ریلیجیس رینیسا, یا جو کہ اب پورے which is very quite universal. وَلِلْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِحَمْدِ اللَّهِ نَصِيبٌ وَافِرٌ, اور مسلمانوں کا اس میں اچھا خاصا نصیب ہے. غیر ان الوعي العقائدي المنشود الذي يبعث جوهر العقيدة وهو التوحید. اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس قسم کی آئیڈیالوجیکل اویئرنیس یا پھر اس قسم کی کریڈ اویئرنیس, عقائدی اویئرنیس, جو کہ ہمیں چاہیے, جو کہ ہمیں مطلوب ہے اس دور کے اندر, اس کی بنیاد جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے, وہ جوہر التوحید ہے, the روح of توحید. وَيَدَعُ أساس الفکری لنهضة هدارية أصيلة في كافة مجالات الحیات. اور یہ جو ہے فیئرنیس جو کہ توحید اور عقیدے کی آئے گی, وہی اصل میں بنیاد رکھے گی اس کانسیپچول ریسرجنس کی, جو کہ ایک اوریجنل سویلائزیشن پیدا کرے گی, اوریجنل اسلامک سویلائزیشن پیدا کرے گی پوری ہیومن لائف کے اندر, جو کہ کمپاس کرے گی دی انٹائر ہیومن لائف. وَيُبَشِّرُ کیا, ایک سیکنڈ, آن لائن وہ جو ہے نسخہ اس میں سے, ایک سیکنڈ. وَيُبَشِّرُ بِإِنسَانٍ جَدِيدٍ. اور جب آپ کے پاس ایک کلیرٹی آ جائے گی اور اس قسم کی ایک ریسرجنس ہو جائے گی, سویلائزیشنل ریسرجنس which is اصیل, which is unique and اصیل کا مطلب ہے اوریجنل, تو پھر وہ ایک نئے انسان کی بشارت دیتی ہے. یعید زمام القیادہ, وہ نیا انسان جو کہ لیڈرشپ کو واپس امت مسلمہ میں لے کر آئے گا. لن یتحقق, اور یہ کام ہرگز پورا نہیں ہو سکتا الا بالعلم والعمل, سوائے اس کے کہ علم بھی صحیح ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس صحیح علم کے اوپر پھر عمل بھی ہو. والعودة الجادة الى منبع الثقافة الاسلامیہ, اور ایک کانٹینیوس اور سیریس عودہ ہو, ریورٹ کریں, ہم واپس جائیں اصل سورسز آف دی اسلامک سویلائزیشن which is الکتاب والسنہ, کتاب اور سنت کی طرف. اور کس طرح پیچھے جانا ہے, کتاب و سنت کی طرف کیسے واپس جانا ہے؟ فی ضوء تراث الائمہ الذی ینتظم مجالات العقیدہ والعمل جميعا. ہم نے الٹپ کتاب و سنت کی طرف پیچھے نہیں جانا, بغیر کسی سوچے سمجھے, بغیر کسی میتھڈالوجی کے اوپر کتاب و سنت کے پیچھے نہیں جا رہا, بلکہ کس طرح جانا ہے؟ اس لٹریچر کی روشنی میں, اس انٹلیکچوئل ایکیڈیمک ہیریٹیج کی روشنی میں ہم نے قرآن و سنت کی طرف واپس جانا ہے, جس کو ائمہ دین چھوڑ کے گئے. اور انہی ائمہ دین نے, جنہوں نے یہ انٹلیکچوئل ہیریٹیج ہمارے لیے چھوڑا ہے اور ایکیڈیمک ہیریٹیج ہمارے لیے چھوڑا ہے, جس کی بنیاد کتاب اور سنت ہے, انہوں نے ہی عقیدے اور عمل کے جو میدان ہے ان کو منظم کیا ہے. وعلی ایدی, یہ تو ہم نے سمجھنا ہے, مطلب ہماری جو کتاب اور سنت کی طرف رجوع ہوگا وہ ایک ہسٹوریکل اور وہ ایک میتھڈولوجیکل رجوع ہوگا. اور جب یہ رجوع ہو جائے گا
اور ہم ان کی انٹلیکچوئل ہیریٹیج اور ان کی انٹلیکچوئل اکیڈیمک ہیریٹیج کی روشنی میں کتاب و سنت کی طرف واپس جائیں گے. اب کن لوگوں نے آج کے دور میں کام کرنا ہے اس واپس جانے کے بعد؟ علی ایدی علماء الربانیین یرشدون ھذہ السالہ. تو ایسے ربانی علماء جو کہ کتاب اور سنت کو ائمہ کی تراث کی روشنی میں پڑھیں گے، وہ لوگ پھر اس صحوہ کو لیڈ کریں گے. وہ لوگ پھر اس رینیساں کو، یا وہ لوگ پھر اس نشأت کو مسلمانوں کی سیکنڈ اپ کمنگ یا ہماری دوبارہ سے جو پڑے گی اس کو لیڈ کریں گے. اگر یہ ہوگا تو انشاءاللہ ہم لوگ دوبارہ ریوائو بھی کریں گے. وَيُحِدُّونَهَا إِلَى غَایَتِهَا النَّبِيلَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى. اور یہ علماء پھر اس ایفرٹ کو، اس کی جو غایت ہے، اس کا جو مقصد ہے، اس کی جو ڈیسٹینیشن ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی اذن کے ساتھ اچیو کر لیں گے. یہ بات دیکھ لیجئے کہ یہ جو نعرہ ہے کتاب و سنت کا، یہ کھوکھلا نعرہ کچھ نہیں ہوتا. اس اسلامی تاریخ کے اندر کوئی ایسا گروہ نہیں ہے، چاہے وہ گمراہ گروہ ہو یا غیر گمراہ گروہ ہو، جو کہ کتاب و سنت کو نہ مانتا ہو. ہر گروہ یہ کہتا ہے کہ کتاب و سنت ہمارے پاس ہے، اور ہر گروہ اپنے ہر عقیدے کے لیے کتاب و سنت سے دلیل لاتا ہے. کوئی یہ اس بے وقوفی میں نہ پڑے، یہ اس بھولے پن میں نہ رہے کہ کوئی ایسا فرقہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ اپنے گمراہ عقیدے کے لیے، گمراہ ویو کے لیے بھی یا غلط ویو کے لیے بھی کتاب و سنت سے دلیل نہیں دیتا. وہ کتاب و سنت ہی سے دلیل دیتا. خارجی بھی کتاب و سنت ہی سے دلیل دیتے. جبری اور قدریہ بھی کتاب و سنت ہی سے دلیل دیتے. تو یہ جو بات ہے کتاب و سنت، یہ ان لوگوں کا نعرہ ہے who are naive intellectually. بھولے لوگ ہیں جو کہ صرف کتاب و سنت تو کبھی اس امت نہیں چھوڑی. پرابلم یہ ہے کہ کتاب و سنت تو ہے، لیکن اس کتاب و سنت کو کے ساتھ کرنا کیا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھنا کیسے ہے. The issue is not of کتاب و سنت. The issue of the methodology through which this کتاب و سنت has to be understood. اصل میں منہج کی بات ہے. اس کتاب و سنت کو سمجھے کیسے بھائی، ادھر پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں. کتاب و سنت پہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کسی بھی، چاہے کوئی بھی گروہ. وَلَعَلَّ هَذَا الْوَلَاءَ الَّذِي يَعْتَرِفُ بِهِ كَاتِبُ هَذِهِ السُّطُورِ لَن يَحِلَّ دُونَ الْمَوْضُوعِيَّةِ وَالْإِنصَافِ. اور یہ جو میں نے اپنی میں نے جو اپنی سنسیریٹی، اس فکر کے ساتھ جس سنسیریٹی کا میں نے اظہار کیا ہے کہ جو میں مانتا ہوں، وہ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ یہ آبجیکٹیویٹی اور نیوٹرلٹی اور انصاف کے درمیان حائل نہ ہو. مطلب میں یہ پوری کوشش کروں گا کہ جو میں نے بات کہی ہے کہ کتاب و سنت کو کیسے سمجھنا ہے اور یہ ساری بات، تو اس وجہ سے میں ان لوگوں کو جن کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کتاب و سنت صحیح سے نہیں سمجھی، ان کی طرف کوئی ایسی بات منسوب نہیں کروں گا جو وہ نہیں کہتے، بلکہ میں ان کو بھی بالکل اسی طرح پیش کروں گا جیسے آبجیکٹیویٹی، اکیڈیمک نیوٹرالٹی اور انصاف کا حق. دس از آر ٹریڈیشن. ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے جو مخالف یا ہمارے جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی دو نمبری نہیں کرتے، جو کہ آج بہت عام ہے. بہت آسانی سے آپ دوسرے کی طرف وہ بات منسوب کر دیتے ہیں جو وہ نہیں کہتے، اور اسی اپنی ہی سمجھ کے اوپر فتویٰ بھی لگا دیتے ہیں. فی محاولت تفہم الافکار تفہم الافکار والمواقف. اور اس کا مقصد کیا ہوگا کہ آپ یہ کوشش کریں، ہم یہ کوشش کریں گے کہ افکار کو اور ان کے کانسیپٹس کو، ان کے مواقف کو سمجھ سکیں. ان کی افکار ہوتے ہیں کانسیپٹس اینڈ ویوز، مواقف ہوتے ہیں سٹانسز. ان دونوں کو ہم سمجھ سکیں. وَتَقْوِيمُهَا. اور صرف سمجھیں گے نہیں، لیکن پھر ہم ان کو ان کی تقویم بھی کریں گے، ہم ان کو ریٹ بھی کریں گے. والحکم علیہ. اور پھر ان کے اوپر حکم بھی لگائیں گے. حیث لم یقنع الکاتب بمجرد التسجیل والوصف. کیونکہ جو کاتب ہے، سطور ہے، یعنی جو آتھر ہے، اس نے صرف یہ کام نہیں کیا اس کتاب کے اندر کہ جو دوسرے کہتے ہیں ان کو صرف ریکارڈ کر دیا. صرف یہ کام نہیں کیا میں نے اس کتاب کے اندر، لیکن بلکہ کیا کیا ہے، بلکہ میں نے ریکارڈ کرنے کے ساتھ، اوتھینٹکلی ریکارڈ کرنے کے ساتھ ساتھ احیانا الی النقد والتقویم، میں نے کبھی کبھار کرٹیکلی انالائز بھی کیا ہے، ان کو کرٹیسائز بھی کیا ہے،
اور ان کی تقویم بھی کی ہے، ان کو اسکیل بھی کیا ہے، ان کو ریٹ بھی کیا ہے. والحکم والموازنہ، اور کبھی کبھار ان کے اوپر حکم بھی لگایا ہے اور ان کا کمپیریزن بھی کیا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ. واللہ یقول الحق، اور اللہ تعالیٰ حق بات کہتا ہے. وہوا یہدی السبیل، اور صرف وہی سیدھا راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے. والکتاب مکون من 5 ابواب، اور یہ جو کتاب ہے اس کے 5 چیپٹرز ہیں. تتضافر وتتعاون على تحقیق غایت السابلہ، اور 5 کے 5 ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی تعاون کرتے ہیں تاکہ وہ جو ہمارا مقصد ہے جو ہم پہلے بتا چکے ہیں اس کو اچیو کیا جا سکے. فالباب الاول يهدف الى تعریف بعلم الکلام، تو جو باب اول ہے فرسٹ چیپٹر ہے اس کا ہدف یہ ہے کہ وہ علم الکلام کی تعریف کرے، ڈیفائن کرے، ڈیفینیشن کرے. اب آپ یاد رکھیے گا جو 10 ہم نے وہ رکھی تھی وہ ساری کی ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی انشاءاللہ. جو باب اول ہے وہ علم الکلام کو ڈیفائن کرے گا. وہ بیان مشروعیت البحث فیہ، اور اس بات کے اوپر بحث کرے گا اور بات کرے گا کہ اس علم کو پڑھنا جائز علم ہے، شریعت کا اس کے اوپر موقف کیا ہے. من خلال 3 فصول، اول ہوا، اور اس چیپٹر کے 3 سب ڈویژنز ہیں. پہلی سب ڈویژن یہ ہے تعریف العلمی، کہ علم الکلام کی ڈیفینیشن ہوگی. وثانیها عن الاسماء التي عرف بها، دوسرا جو سب چیپٹر ہے وہ ہے ان ناموں کے اوپر جن ناموں سے یہ علم اوور دی پیریڈ آف ٹائم ہسٹوریکلی مشہور رہا ہے. والآخر عن مشروعیت الاشتغال به، اور آخری جو سب چیپٹر ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ شریعت کا اس علم کو پڑھنے کے بارے میں موقف کیا ہے، اور یہ کہ اس علم کو پڑھنا جائز ہے شرعی لحاظ سے اور مطلوب ہے شرعی لحاظ سے. اما الباب الثانی، جو سیکنڈ چیپٹر ہے، فیعرض للمرحلة التاریخی الطویلہ التي قطعها هذا العلم، اور یہ سیکنڈ چیپٹر ہے وہ اس کی ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے. وہ ہسٹری جو کہ ایک لمبی ہسٹری ہے اب اس علم کی، اس کو بتائے گا، اور اس کی جو میجر اسٹیشنز ہیں اس کو سمرائزڈ ورژن کے اندر انشاءاللہ پیش کیا جائے گا بے عنوان، اور اس کا ہم نے عنوان رکھا ہے نبذ عن تاریخ علم الکلام، an introduction or a glimpse of the history of تاریخ of علم الکلام. ويتعرض الفصل الاول منه لفترة النشأ، اور پھر جو سیکنڈ چیپٹر کا پہلا فرسٹ سب چیپٹر ہے وہ ہے وہ والا ٹائم پیریڈ، that it will discuss that time period جس کے اندر اس علم کی نشأت ہوئی، اس علم کی بنیاد رکھی گئی خلال القرن الحجری الاول، اور یہ ہے ٹائم فرسٹ ہجری کا، فرسٹ سینچری ہجری کا. وَيَلَيْهِ ثَانِي مُخْتَصًّا بِعَهْدِ التَّدْوِينِ وَظَهْرِ الْفَرْقِ، اور پھر سیکنڈ جو چیپٹر ہے اس کے بعد سیکنڈ ہجری کی ہم بات کریں گے، سینچری ہجری کی، جدھر اس علم کو کوڈیفائی کیا گیا اور مختلف فرقے پیدا ہوئے اسلامک سوسائٹی کے اندر. سکیزم کی بنیاد دلی سیکنڈ صدی ہجری میں. وفيه محاولة لتوزيع هذه الفرق في منظومة منطقية معينة بلا على مواقفها الأساسية، اور اس کے اندر یہ آپ کو سمجھائیں گے کہ جس طریقے سے ڈفرینٹ فرقے پیدا ہوئے ان کا آپس میں کیا تعلق تھا اور کس میتھڈولوجیکلی وہ آپس میں ایک دوسرے سے کیسے ریلیٹ کرتے ہیں. ثم يأتي الثالث، اور پھر تھرڈ سب چیپٹر آئے گا، اور اس میں ہم ڈسکس کریں گے 6 سینچری ہجری سے لے کر کنٹمپریری ٹائمز تک کی ڈیولپمنٹ ان دا علم. تیسرا جو چیپٹر ہے وہ مناہج البحث فی علم الکلام، ریسرچ میتھڈولوجی کے اوپر. اور obviously کسی بھی علم کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ اس کی ریسرچ میتھڈولوجی ہوتی ہے. اگر آپ کو کسی علم کی ریسرچ میتھڈولوجی نہیں آتی اور آپ اس ریسرچ میتھڈولوجی سے کما حقہ اس کو نہیں جانتے تو آپ کا اس علم سے کوئی تعلق نہیں. آپ ہزار اپنے آپ کو فقیہ کہتے رہیں لیکن اگر آپ فقہا کے منہج کے اوپر نہیں ہیں تو آپ فقیہ نہیں ہیں. آپ ہزار اپنے آپ کو متکلم کہتے رہیں لیکن اگر آپ کی فکر متکلمین کے منہج پر نہیں ہے تو آپ فقیہ نہیں ہیں. اور آج کل یہ جو کیوس ہے یہ بہت زیادہ ہے کہ ایک بندہ جس نے حدیث پڑھی ہوئی ہے وہ محدثین کا میتھڈولوجی لے کے فقہ کے اوپر ٹھوپ رہا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا. اور جو ہمارے ائمہ تھے جو کہ انسائکلوپیڈیائک تھے جیسے کہ امام غزالی، امام الحرمین الجوینی، امام رازی، یہ لوگ یہ ایک ہی وقت میں فقیہ بھی تھے، متکلم بھی تھے، اصولی بھی تھے، سب کچھ تھے. لیکن انہوں نے فقہ کے اوپر الگ کتاب لکھی، اصول فقہ کے اوپر الگ کتاب لکھی، علم الکلام کے اوپر الگ کتاب لکھی، اس طرح کیا. اور جب فقہ میں لکھتے ہیں غزالی الوسیط کے اندر، امام الحرمین اپنی کتاب میں، تو ایز اے فقیہ لکھتے ہیں، ایز اے متکلم نہیں لکھ رہے ہوتے، وہ ایز اے فقیہ لکھ رہے ہوتے ہیں فقہ کی کتاب.
کیا امام الحرمین کی کتاب کیا ہے فی درایت المذہب؟ امام الحرمین کی جو کتاب ہے 32 والیومز اور شافعی فقہ کی ون آف دی بیسٹ بکس ہے فلاں فی درایت المذہب. مجھے یاد نہیں آ رہا، اگر یاد آ گیا آخر تک تو میں آپ کو بتا دوں گا. امام الحرمین کی جو کتاب، بہرحال امام الحرمین رازی یا امام رازی یا امام غزالی یا وہ لوگ جو انسائکلوپیڈیاک علماء ہیں، جو ایک ہی وقت میں مختلف علوم کے امام ہیں، وہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ جب فقہ میں بات کر رہے ہیں تو ایز اے فقیہ، جب علم الکلام کے اوپر کتاب لکھ رہے ہیں یہ لوگ تو ایز اے متکلم، اور جب اصول فقہ کے اوپر بات لکھ رہے ہیں تو ایز اے اصولی. تو اس چیز کا وہ خیال میں، یہ ہوتی ہے ریسرچ میتھڈالوجی. نہایت المطلب فی درایت المذہب یہ کتاب تھی امام الحرمین الجوینی کی، جو امام غزالی کے استاد تھے. اسی دیٹس وائی ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ مناہج البحث او تعارف طبیعاتی و خصائص. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کسی علم کی طبیعت کیا ہے اور اس کے خصائص کیا ہیں. وَيَخْتَصُّ الْفَصْلُ الْأَوَّلُ مِنْهُ بِبَيَانِ مَوْقِفِ الْمُتَكَلِّمِينَ مِنَ الدَّلِيلِ الْعَقْلِي. اور اس چیپٹر کی جو پہلا سب ڈویژن ہے وہ اس بات سے ڈسکس کرے گی کہ متکلمین کا کیا سٹانس تھا ریگارڈنگ دلیل عقلی، عقل سے مراد، عقل سے کیا کے بارے میں اور عقلی دلیل کے بارے میں متکلمین کا کیا سٹانس تھا. سیکنڈ سب ڈویژن جو ہے وہ ان کے سٹانس، اس سٹانس کے بارے میں بات کرے گی جو ان کا دلیل نقلی کے ساتھ تھا. نقلی دلیل کے متعلق ان کا کیا سٹانس تھا. نقلی دلیل سے مراد ہے قرآن اور سنت. تیسرا جو چیپٹر ہے سب چیپٹر وہ استعمال کرے گا استدلال کس طرح. اب ہم نے دلیل تو پڑھ لی، یا عقل ہوگی یا نقل ہوگی، اب اس سے استدلال کیسے کریں گے، اس سے حکم کو ڈیرائیو کیسے کریں گے. دس از the most important thing. تو تیسرا سب چیپٹر اس سے پڑھیں گے، یہ دیکھے گا کہ اب ان دونوں اصولوں سے استدلال کیسے ہوگا. اور جو پانچواں چیپٹر ہے وہ ہے فصول تکمیلیہ، وہ اس کمپلیٹری چیپٹر ہے، اور وہ اکمال التعریف المبدئی بعلم الکلام. وہ اصل میں اس علم الکلام کا ریلیشن شپ بتائے گا with other علوم، اور پھر اس بات کے اوپر بات کرے گا کہ اس علم کا فیوچر کیا ہے. وذالک فی اصل الاول، اور یہ اس کے پہلے سب چیپٹر میں ہوگا. سیکنڈ چیپٹر کے اندر ہوگا مصطلح الکلامی کی تعریف کیا، مصطلحات الکلامی اور ان چیزوں کی تعریف ہوگی، اور وہ باتیں بتائی جائیں گی. اس بات کے اوپر ڈسکس کیجیے ادوات رئیسیہ للبحث والدراسہ، کہ وہ کون سے اسینشین ٹولز ہیں جس کے ذریعے سے آپ اس علم کے اندر ریسرچ کر سکتے ہیں اور اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے اس کا تھرڈ چیپٹر جو ہے، سب چیپٹر جو ہے، وہ کیا جائے گا ایک کمپیریٹیو ڈیفینیشن آف علم الکلام ود ادر ریلیجنس. ہم لوگ کمپیئر کریں گے مسلم علم الکلام کو جیوش اور کرسچن تھیولوجی کے ساتھ، اور کبھی کبھار ہم اسی طریقے سے باقی لوگوں کو بھی، باقی ریلیجنس کے ساتھ بھی اس کا ایک کمپیریٹیو انالیسس کریں. جو پانچویں اس کا چیپٹر ہے یہ سب سے زیادہ مشکل چیپٹر ہے اس کتاب کا، اور یہ ہم دیکھیں گے کہ ہم یہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ یہ لیول اس کا تھوڑا سا اونچا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ اب مختارہ تمثل، یہاں امام شیخ صاحب نے ہر فرقے کی جو بیسک کچھ ٹیکسٹ لیا ہے، اسکریپس لیے ہیں اوتھینٹک ٹیکسٹ سے، اور وہ اسکریپس جو ہے ٹیکسچل اسکریپس وہ پیش کر دیں تاکہ آپ ہر فرقے کی اوتھینٹک ٹیکسٹ کو پڑھنا سیکھ جائیں. اور وہ ایک ایکسٹریپٹ ہے، مطلب ایک ایکسٹریپٹ لے لیا قرون ثلاثہ سے، پھر ایک ایکسٹریپٹ لے لیا اشاعرہ سے، پھر ایک ایکسٹریپٹ لے لیا معتزلہ سے، پھر ایک ایکسٹریپٹ لے لیا ماتریدیہ سے، پھر شیعہ سے، تاکہ آپ دو چیزیں ہوں اسٹوڈنٹ کے لیے کہ پہلے تو وہ ایک فیملیرائزیشن پیدا کر لے اپنے اندر ود دی ایکچوئل کلامی ٹیکسٹ، اور وہ ایک قسم کی پریکٹس کر لے کہ جو ہم نے شروع سے پڑھا ہے اس کو کس طریقے سے ایکچوئل ٹیکسٹ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ وبعد فإن الدراسات، یہ اس طریقے سے یہ اس کی کتاب کی چیپٹرائزیشن ہے. فإن الدراسات الكلامية قد ازدهرت وأتت بعد ثمارها في النصف الأخير من القرن الرابع عشر. وہ یہ کہتے ہیں کہ there is a revival in the دراسات الکلامیہ، کلامی اسٹڈیز کے اندر ایک ریوائول ہوا ہے in the 14th century ہجری، in the last part of the 14th century ہجری. ولعل مرد ذلك الى النهضه التي انتظمت مؤسسات التعليم الدینی فی فترۃ مقاومة الاحتلال والخلاص منه. اور اس کا جو بیسک سرا جاتا ہے، اس کے جو وجہ ہے کہ ایک قسم کے ریوائول ہوا ہے کلام کے اندر، وہ ان ریلیجیس انسٹیٹیوشنز کا ہوا ہے
جنہوں نے اپنا بہت امپورٹنٹ دور ادا کیا, بہت امپورٹنٹ پارٹ ادا کیا اگینسٹ دی کولونائزیشن. وإلى مشاركة أقسام الدراسات العقلية في الجامعات المدنية في اكتشاف الحلقات المفقودة والآثار المجهولة للتاريخيين الكبرى الفکری. اور دو لوگوں کو اس کا بہت کریڈٹ جاتا ہے. پہلا کریڈٹ ان دینی مؤسسات کو جاتا ہے جنہوں نے کولونیلزم اور ان کے خلاف کام کیا. دوسرا جو جاتا ہے وہ ماڈرن یونیورسٹیز کو جاتا ہے جنہوں نے اپنے اندر اپنے ماڈرن یونیورسٹیز نے اپنے اندر وہ ڈپارٹمنٹس کھولے جو کہ ہسٹوریکلی مسنگ لنکس کو اور ان چیزوں کو پڑھنا شروع کیا جو کہ ہماری انٹلیکچوئل ہسٹری کا پارٹ تھی. وإلى الحركة الناشطة في مجال إحياء التراث ونشره. اور اس کا ایک کریڈٹ اس کو بھی جاتا ہے کہ ایک ایکٹیو ایفرٹ شروع ہوئی کہ ہم اپنی جو ہیریٹیج تھی, ہمارا جو ٹیکسٹ تھا جو کہ اس وقت تک مینیوسکرپٹ کے فارم میں تھا, اس کو ایڈٹ کر کے اس کا ماڈرن پبلشائزڈ ورژن کو پیش کیا جائے, ورنہ مینوسکرپٹ تک کس کی وہ ہوگی. وإلى التحدي الفكري الذي مثله الثقافة الغربية والكشوف العلمية والمذاهب الفكرية الجديدة للعقل المعاصرة. اور چوتھا کریڈٹ اس کا یہ ہے, تیسرا کریڈٹ کو جاتا ہے کہ ایک قسم کا ہم لوگ انڈر اٹیک اور انڈر اسٹریس آ گئے تھے. there was a clash between the western civilization and the scientific کیا کہتے ہیں اس کو developments, اور جو نئے نئے جو اسکول آف تھاٹس تھے, ماڈرن ویسٹرن اسکول آف تھاٹ. تو جب ان لوگوں کا ٹکراؤ ہوا اسلامک تھاٹ سے تو یہ بات محسوس کی گئی کہ لیٹس ریوائیو علم الکلام. الى غیر ذلك من العوامل التي تقضي منا سعيا حثيثا الى رب شبيبتنا الناشئه بتراثهم الغني الثاقب. یہ جو تین چیزیں ہیں اب یہ ہم سے ڈیمانڈ کرتی ہیں, ماڈرن سویلائزیشن, سائنٹیفک ڈیولپمنٹس اور ماڈرن جو انٹلیکچوئل اسکول آف تھاٹس ہیں, کہ ہم اپنے نوجوانوں کو انٹروڈیوس کرائیں اپنی ہیریٹیج سے, اپنی ہیریٹیج سے جو کہ ان چیزوں سے بات کر سکے, ان سے ڈائلاگ کر سکے, اور ہماری ہیریٹیج وہ ہیریٹیج جو کہ بہت زیادہ رچ ہیریٹیج ہے. اور ودینہم القائم علی الحق والانصاف, تاکہ وہ اس بات کو اپریشیٹ کر سکیں کہ جو ان کا دین ہے وہ واقعی میں حق اور انصاف, نیوٹرلٹی کے اوپر قائم ہے. المطابق للفطرہ, which is in resonance with the nature, والموافق للعقل الصحیح, and which is in absolute synchronization and resonance with the عقل as well, دون انغلاق او جمود. اور اس کے اور ہماری میتھڈالوجی کے اندر نہ کوئی انغلاق ہے, یعنی کہ نہ ہم لوگ بہت زیادہ کلوزڈ, ہم ہماری عقل اور فکر کلوز نہیں رکھتے, اور نہ ہی ہم لوگ جمود کے قائل ہیں, اسٹیگنیشن کے قائل ہیں, اسٹیگنیشن کے قائل ہیں عقلی لحاظ سے یا فکری لحاظ سے. بل فی سماحت و تفتح, بلکہ ہماری جو میتھڈالوجی اور ہماری جو سویلائزیشن ہے وہ سماحت کے اوپر ہے, ایکسیپٹنس کے اوپر ہے, اور تفت اوپن, وی آر اوپن مائنڈیڈ پیپل, وقدرت علی الموازنۃ والحکم, اور ہم اس بات کے لیے ہم وی ہیو دی کیپیبلٹی آف کمپیئرنگ اینڈ اسکروٹنائزنگ دی تھاٹ. تجعل كل من يصلنا من افکار عونا لنا لا علینا, اور ہم اس قابل بنیں کہ جو بھی چیز ہمارے پاس ہماری طرف آ رہی ہے دوسروں کی طرف سے, ہم اس کو اپنی ایسا کر لیں کہ وہ ہمارے لیے مدد بن جائے, نہ کہ ہمارے خلاف ہو جائے. دس از دی سینسائزیشن جو کہ ہماری ٹریڈیشن کا یہ ہے. وی ڈو ناٹ بلیو ان ایبسولوٹ بلائنڈ ریجیکشن, بلکہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم ہر چیز کو کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے حق میں کر لیں, نہ کہ ہم اپنے اگینسٹ بنائیں. وجزءا اصیلا من نسیج فکرنا, یہ ہماری ٹریڈیشن اور ہماری تھاٹ کا بنیادی وصف ہے. دون احساس بالنقص والدونیہ, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نہ کسی قسم کے انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں, اور نہ ہمارے اندر کوئی ادرنیس ہوتی ہے. یہ آرز اینڈ ادرنیس کا بات نہیں ہے کہ یہ ہماری ہے اور یہ دوسروں کی چیز ہے. دس از آرز اینڈ دس از ادرس. اس آرنیس اور ادرنیس کو ہم لوگ کیا کر دیتے ہیں, ہم لوگ سبلائم, اس کو ہم نیوٹرل کر دیتی ہے ہماری ٹریڈیشن. ما دمنا نرجع في ذلك الى قاعده فكريه ثابته وعقيده حنيفيه راسخه. اور یہ سارے کام ہم کب تک کر سکتے ہیں, جب تک کہ ہم ایک اسٹرانگ انٹلیکچوئل تھاٹ کی, ہماری ایک اسٹرانگ انٹلیکچوئل بیس ہو, اور ایک کلیئر صحیح عقیدہ ہو جو کہ ہمارے دلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہو, اسٹیبلشڈ ہو.
وقد سبقت هذا العمل متواضع اعمال كثيره تتجه الى حد نفسه. اور یہ the author says کہ یہ کوئی پہلی کتاب نہیں ہے اس موضوع کے اندر، بلکہ اسی موضوع کے اوپر اور اسی ہدف کے ساتھ اس سے پہلے بھی بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، جیسے کہ کتاب شیخ حسین والی کی کتاب التوحید، و ہمارے ان کے استاد کی کتاب علی حزب اللہ کی کتاب علم التوحید، اسی طریقے سے مناہج العدلہ جو ہے امام ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مناہج العدلہ عن کشف عقائد اہل الملہ، اس کا مقدمہ لکھا تھا شیخ ہمارے ان کے استاد محمود قاسم نے، وہ بھی اسی مقصد سے لکھا گیا تھا۔ وہ علم الکلام و بعد مشکلاتی ہی ابو الوفات امام شیخ ابو الوفات تفتزانی کی کتاب علم الکلام اور اس کی چند ایشوز، عوامل و اہداف نشأت علم الکلام، اور اسی طرح ایک کتاب ہے عوامل اور اہداف نشأت، کس وجہ سے علم الکلام کی ڈیولپمنٹ ہوئی، the reasons and the اہداف کہتے ہیں the reasons and the objectives of the development of علم الکلام، یہ ان کے دوست یحییٰ فرغل کی کتاب ہے، اور اسی طریقے سے بہت سے لوگوں نے اس موضوع کے اوپر اور اسی مقصد سے کتابیں لکھی ہیں۔ والحمدللہ وندعو اللہ تعالی ان یکون ھذا الکتاب عونا لمبتدئ، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ کتاب ہے یہ ایک مدد ثابت ہو ان لوگوں کے لیے جو انیشیٹ کر رہے ہیں اس علم کو پڑھنے کے لیے، وہ ہدایت الحائری، اور ان لوگوں کے لیے کلیئرٹی کا سبب بنے جو کہ کنفیوزڈ ہیں، تشجیعا او تشجیعا للراغبی، اور یہ جو راغب بندے ہیں جو کہ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک تشجیع، میں نے ان کے لیے ایک کیا کہتے ہیں تشجیع ہوتے ہیں کہ when you pat on someone's shoulder کہ شاباش do it، اس کے لیے کیا لفظ ہوتا ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا، پروموٹ نہیں it's not promote، فیسیلیٹیٹ نہیں جب آپ کہتے ہیں شاباش کوئی بات نہیں یار پڑھو آپ، encouragement، encouragement، thank you very much، and encouragement for those who want to study this ilm. فَهُوَ سُبْحَانَهُ وَلِيُّ كُلُّ خَيْرٍ وَمَصْدَرُ كُلُّ نِعْمَةٍ، کہ verily Allah only is the wali of kulli khair, he is the custodian and guardian of every khair، وَمَصْدَرُ كُلُّ نِعْمَةٍ، and he is the source of every ni'mat، وَبِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتِ، and it is only because of his ni'mat that the neek a'mal are completed، وَهُوَ حَسْبُنَا، and only he is our guide and our support، وَنِعْمَ الْوَكِيلِ، and he is best of the supporters۔ This was written by the Mu'allif in 1988 جو کہ 1409 ہجری ہے۔ یہاں ہم ختم کرتے ہیں باب الاول from the next time انشاءاللہ۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اگر کوئی سوال ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم عبید بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال نہیں، تھوڑی سی ایک انفارمیشن آپ سے چاہیے تھی کہ جو آپ نے منہج کا ذکر کیا تھا اس میں کوئی اسٹینڈرڈ منہج ڈیفائن ہوتا ہے یا جو اس کی تجدید ہوتی رہتی ہے، یا منہج جو ہے وہ اس زمانے کے چیلنجز کے حساب سے جو ہے وہ ڈیفائن ہوتا ہے اور پھر وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے؟ جو منہج ہے ہمارا یہ اٹ کمپرائزز آف ٹو تھنگس جو ہم لوگ کہتے ہیں اپنی زبان کے اندر، الثوابت والمتغیرات۔ منہج کے اندر چند چیزیں ہوتی ہیں جو ثوابت کہلاتی ہیں، جو کہ فکسڈ ہوتی ہیں اور وہ ٹائم اور پلیس کے ساتھ کبھی چینج نہیں ہوتی۔ وہ پرنسپل منہج ہوتا ہے، پرنسپلز جو ہوتے ہیں وہ یونیورسل ہوتے ہیں اور وہ ٹائم اور اسپیس سے نہ افیکٹ ہوتے ہیں نہ چینج ہوتے ہیں پرنسپلز۔ لیکن جو ان پرنسپلز کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں ان کو ہم لوگ کہتے ہیں متغیرات، وہ ٹائم اور اسپیس اورینٹیڈ ہوتی ہیں اور وہ ٹائم اور اسپیس کے ساتھ چینج ہوتی ہے۔ تو ہمارا جو منہج ہے اہل سنت کا جرنلی وہ ان دو چیزوں کے اوپر ہے، اور یہی دو چیزیں آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے کہ واٹ آر دا ثوابت اینڈ واٹ آر دا متغیرات۔ کون سی چیز وہ ہیں جو کہ پرنسپل میتھڈالوجیز ہیں which are above time and space، وہ ٹائم اور اسپیس کے ساتھ ریلیٹڈ ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور کون سی وہ چیزیں ہیں جو کہ وقت اور حالات کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں منہج کے اندر ہمارے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو وقت اور حالات کے ساتھ بدلتی ہیں، جیسے کہ ہمارا قاعدہ آپ دیکھیے نا، احناف کے نزدیک باقی تمام فقہا کا ہے لیکن ہمارے احناف کے یہاں یہ بہت زیادہ استعمال ہوا جاتی ہے عبارت کہ ھذا اختلاف الزمان والمکان لا اختلاف الادلۃ والبرہان۔
یہ جو چینج کیا ہے ہم نے ویو، یا جو ویو کے اندر چینج آیا ہے اب پہلے انسسٹرل ویو کے ساتھ یا علماء سلف سے اب ہم ایک نئی رائے پیش کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ھذا اختلاف زمان و مکان. This changes because of the time and the space. Change of time and space کی وجہ سے ہم نے اپنا ویو چینج کر لیا. لیکن لا اختلاف ادلۃ والبرہان، لیکن ہماری دلیل اور برہان نہیں چینج ہوئی. ہم نے بھی وہی سورسز اور پرنسپلز استعمال کیے ہیں جو ہمارے ائمہ نے کیے تھے. لیکن اب کیونکہ ایک چیز چینج ہو رہی ہے تو اب وہ پرنسپلز ہمیں اس بات کو کی طرف پش کر رہے ہیں کہ ہم ایک نیا ویو دیں. تو اٹ از آف بوتھ. آپ یہ ہمارا منہج جو میتھڈالوجی ہے، اٹ از ناٹ ان سنگل کلر. یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے لوگوں کے ذہن میں، کیونکہ دے آر ناٹ فیملیئر ود دی منہج آف اہل سنت، اور اس وجہ سے تو دیر آر ثوابت اور متغیرات بوتھ. بہت سی چیزیں چینج ہوتی ہیں اور بہت سی چیزیں چینج نہیں ہوتی. obviously یہ اس وقت ہم دیکھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ اگر ہم منہج پڑھ رہے ہوں، اور آپ دیکھیں گے آگے جا کے ہم جب تو یہ چیزیں آئیں گی انشاءاللہ. مجھے لگتا ہے کہ اللہ کرے جواب ہو گیا ہو. جی الحمدللہ، تھینک یو. اچھا جی، آج ایک نقطہ تھیولوجی ان عربک. واٹ از تھیولوجی کو اگر میں ڈیفائن عربک میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہوں تو جو سب سے زیادہ قریب ترین لفظ آئے گا دیٹ وڈ بی الہیات. دیٹ وڈ بی الہیات. واللہ اعلم، اللہ نوز دی بیسٹ. جی اچھا، یہ جب ایک اسکالر جو ہے ود پیریڈ آف ٹائم اپنے ویوز، اپنے اوپینین چینج کرتا ہے تو ہم اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ مثلا جیسے فلاں اسکالر ہے، 8 سال پہلے ان کا ایک ویو تھا، اب انہوں نے ایک دوسرا ویو کر لیا. تو یہ ایک نیچرل پروسیس ہوتا ہے، ہماری ہسٹری میں موجود ہے. اور اس کو کیا یا کسی جو اسکالرز ہوتے ہیں، ینگ اسکالرز، ان پہ کوئی قدغن لگائی جاتی ہے کہ آپ جب تک اس تھریشولڈ کو نہ پہنچیں یو ڈونٹ وائس آؤٹ یور اوپینین، اور یو کین وائس آؤٹ یور اوپینین بٹ ایز یو گرو ان انٹلیکٹ یا نالج تو یو کین چینج. اس کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے؟ دیکھیے اس کو دو طریقے. ٹریڈیشنلی اس طرح ہوتا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چینج ان دی ویوز ہوتی تھی اس کو ہم بہت نیچرل لیتے تھے، لیکن ہم ہر چینج کو نیچرل نہیں لیتے تھے. وہ چینج جو کہ اٹس آل اباؤٹ منہج. ایک چینج آف ویوز آ رہے ہیں جس سے منہج کے اوپر کوئی قدغن نہیں آ رہی. تو دس شوز دی اسٹیبلٹی اینڈ دی اتھینٹسٹی آف دی اسکالر. اگر ایک اسکالر ہے جس کا منہج بہت اسٹرانگ ہے اور اس منہج میں وہ پرسسٹنٹ ہے، لیکن وہ منہج اس کو مجبور کرتا ہے اوور دا ٹائم آف دا پیریڈ کہ وہ چینج کرے اپنے آپ کو، تو یہ تو اس کے بہت زیادہ کریڈٹ میں جاتی ہے، اس کی اور اوتھینٹسٹی کو شو کرتی ہے، اس کی کریڈیبلٹی کو اور ری انفورس کرتی ہے. اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے. بہت سے ائمہ نے اپنی آراء کو چینج کیا، ہمیشہ سے کرتے آئے. امام غزالی، امام الحرمین جوینی، خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد ابن یوسف، امام محمد ابن حسن، امام ابو یوسف، ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ پہلے یہ رائے تھی. پہلے امام شافعی سب سے بڑی مثال، مذہب قدیم مذہب جدید سب سے بڑی مثال ہے کہ عراق کے اندر ایک فقہ ہے، مصر کے اندر دوسرا فقہ ہے، لیکن پرنسپلز کے اندر وہ نہیں. وہ بندہ جو کہ مینڈک کی طرح کبھی ادھر کھدکتا ہے اور کبھی ادھر کھدکتا ہے، اور اس یہ ہم جو اسپیشلسٹ آف دا فیلڈ ہوتے ہیں نا، وہی سمجھ سکتے کہ جو چینج ان دا ویو ہے وہ مینڈک کی طرف کھدکنے کی وجہ سے ہے یا اسٹرانگ انٹلیکچوئل اس کے گرپ کی وجہ سے ہے. تو ایوری چینج، ہر چینج کو ہم ایک طریقے سے ٹریڈیشن کے اندر نہیں دیکھتے. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ چینج کی کاز کیا ہے اور پھر اس کے اوپر کمنٹ کرتے ہیں. دوسرے حصہ جو ہے آپ کے سوال کا، ٹریڈیشنلی جو ہے دیکھیے ٹریڈیشنلی جب ہماری سوسائٹی انٹیکٹ تھی اور ہمارا فیبرک اس طریقے سے بکھرا نہیں تھا جس طرح آج بکھرا ہوا ہے ہمارا سوشل فیبرک اور انٹلیکچوئل اور اکیڈمک فیبرک، تو ہر ایرا خیرہ نتھو خیرہ جو ہے وہ دیکھیے کوئی بھی ڈنڈے نہیں مارتا تھا کہ جی تم نے کیوں بولا، یا کوئی تلوار یا ڈنڈا لے کے نہیں کھڑا ہوتا تھا. لیکن کیونکہ ایک اتنی ہارمونی اور ہماری فیبرک اتنی اسٹرانگ تھی کہ اس قسم کے لوگ پنپنے ہی نہیں پاتے تھے جو کہ علمی لحاظ سے کمزور ہوں اور نابالغ ہوں. دوسری بات یہ ہماری ٹریڈیشن کے اندر اسٹوڈنٹ یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ when he is mature.
بلکہ استاد یہ فیصلہ کرتا ہے کہ when you are allowed. یہ بہت واضح ٹریڈیشن ہے ہماری. اور جب اس ٹریڈیشن سے لوگ ہٹے تو استادوں نے بڑا صحیح طریقے سے سبق سکھایا. Let me give you an example quickly. امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو حنیفہ. امام ابو یوسف is the greatest and the most closest student of ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. جب ہم لوگ مذہب حنفی کے اندر یا مذہبی اسکول آف تھاٹ کے اندر شیخین کہتے ہیں تو اٹ مینس دی ٹو گریٹ شیخs. جب ہم شیخین کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. ان کا بھی امام ابو یوسف پڑھتے تھے ابو حنیفہ کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. کچھ عرصے بعد امام ابو یوسف کو لگا کہ یار بڑا پڑھ لیا, بس بڑا عالم شالم بن گیا ہوں میں, اب میں کافی ہے, تو ایبسنٹ ہونے لگے. اور انہوں نے نا امام ابو یوسف نے اپنا ایک سائٹ پہ دوسری مسجد میں یا اسی مسجد میں کسی کونے پہ چھوٹا سا حلقہ بنا لیا, اسٹڈی سرکل کھڑے خود ہی اپنا کر لیا. جب وہ اپنا اسٹڈی سرکل انہوں نے اسٹارٹ کر دیا تو اب ابو حنیفہ کی کلاس میں کیا ہوں گے, وہ ایبسنٹ. تو ابو حنیفہ نے ایک دو دن تو دیکھا کہ ابو یوسف از ایبسنٹ. تیسرے دن پتا کیا کہ ابو یوسف پوچھا کہ ویئر از ابو یوسف. تو انہوں نے کہا ڈونٹ یو نو امام. میں نے کہا کیا ہوا بھائی؟ میں نے کہا اس نے تو اپنا حلقہ اسٹارٹ کیا ہے, وہ تو ادھر بیٹھ کے حلقہ پڑھا رہا ہے. امام ابو یوسف نے کہا پڑھانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا جی. میں نے کہا ٹھیک ہے یار, پڑھائے, ضرور پڑھائے, بسم اللہ. امام ابو حنیفہ نے 2-3 دن رکے اور وہ کچھ ٹائم رکے, امام ابو یوسف واپس نہیں آئے. امام ابو حنیفہ نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو کہا کہ جاؤ, جو کہ ابو یوسف جس کو نہیں جانتے تھے, جاؤ اس کے حلقے میں اور اس کا درس سنو اور مجھے بتاؤ کہ پڑھا کیا رہا ہے. وہ گئے اور انہوں نے آ کے بتا دیا یہ پڑھا رہا ہے. ابو حنیفہ نے اگلے دن سے کہا کہ یہ سوال لے کے جاؤ اور اس سے سوال کرو, اور اس سوال کے وہ پاسبل 1 2 3 جواب دے گا, اس طرح جواب ہی نہیں دے سکتا. اگر یہ جواب دے تو اس کو اس طریقے سے کاؤنٹر کرنا, اگر دوسرا جواب دے تو اس کا اس طریقے سے کاؤنٹر کرنا, اور اگر تیسرا جواب دے تو اس کو اس طریقے سے کاؤنٹر کرنا. اگر اس کاؤنٹر کرنے کے بعد یہ جواب دے تو اس کو اس طریقے سے کرنا. ہر پاسبلٹی انہوں نے بہرحال ڈرا کر کے ان کو دے دی اور کہا جاؤ. when he went to ابو یوسف نے کس سے انہوں نے کہا درس کے بعد نے کہا شیخ سوال ہے. ابو یوسف نے کہا تفضل ضرور کیجئے. انہوں نے سوال کیا, ابو یوسف نے جواب دے دیا. وہ 3 میں سے ایک تھا, انہوں نے کاؤنٹر کر دیا, اس نے اس کا جواب دیا, اس نے پھر کاؤنٹر کر دیا. ابو یوسف پھنس گئے. ابو یوسف جب پھنس گئے تو وہ شرمندہ ہو گئے بیچارے. then he realized کہ he was the student of ابو حنیفہ جو آیا تھا تھوڑے عرصے میں, and he realized کہ what happened, and he چپ کر کے اگلے دن سے وہ دوبارہ سے ابو یوسف کے ابو حنیفہ کے درس میں جا کے بیٹھ گئے. and when ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ came back to the درس of ابو حنیفہ, تو امام ابو حنیفہ smiled, he welcomed him, اور انہوں نے کہا کہ اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر وہ پکی بغیر کھیتی کو کاٹ دے تو وہ منہ کا ذائقہ بد ذائقہ کر دیتی ہے, نہ کہ خوش ذائقہ. ابھی پکے ہونے ہی تم انڈے سے باہر نکلے نہیں اور پھدکنا شروع کر دیے. تو یہ ہماری ٹریڈیشن کے اندر بہت زیادہ, اور آپ کو یاد ہوگا اور آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقتوں کی ایک نشانی بھی یہ بتائی کہ احداث الاحلامی, ایک وہ لوگ آ کر دین پہ بولنے لگیں گے جو کہ نوجوان ہوں گے, انکیپیبل, انکمپیٹنٹ ہوں گے, لیکن مشہور وہی ہوں گے. وہی لوگ آپ سمجھیں گے کہ they represent religion. آپ دیکھ لیجیے اپنی ارد گرد دیکھیے, those who are the inverted commas کے اندر representatives of the religion now, وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اپنی 20s, mid 20s, late 20s, early 30s, mid 30s کے لوگ, اس سے زیادہ کے نہیں ہیں. اگر ایک بندہ آ کر اپنی کہانی سنائے اور وہ یہ کہے کہ 20 سال تک تو میں گمراہ تھا یا 25 سال تک میں گمراہ تھا, میں تو ایگنوسٹک تھا اور فلاں تھا اور ڈھمکا تھا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہدایت دے دی اور فلاں اور ڈھمکا, اور 25 سال میں ہدایت ملی اور میں 28 سال میں ہوں اور اب میں دین پڑھا رہا ہوں آپ کو, تو ایک عقل مند بندے کو اس کی کریڈیبلٹی خود ہی پتہ چل جائے کہ ابے یار 3 سال میں تم نے کیا وہ مانگ دیا مارکا کہ تم نے اپنے آپ کو اس مسند پہ بٹھا دیا. تو this is a chaos, اس میں تو کوئی شک نہیں. تو یہ اس طریقے سے واللہ عالم بالصواب, this is how we take it, واللہ عالم بالصواب. کوئی اور سوال کسی نے لکھا تو نہیں ہے؟ سوال تو ہے کوئی اور کسی کے ذہن میں تو کر لیجئے. منہج کے بارے میں ہم کب پڑھیں گے؟ آپ
آخر میں پڑھیں گے. منہج کمز ایٹ دی اینڈ. پہلے ڈیفینیشن تو سیکھ لیں, ڈیفینیشن اور ہسٹری تو سیکھ لیں, پھر منہج کی بات آتی ہے. اب ان کے جو عبید بھائی جو ہم جن کی بک پڑھ رہے ہیں, ان کے ہم اثر یا آج کل کے دور میں جو ہے, مطلب اس میں جب اس طرح کی کتابیں لکھی جاتی ہیں تو اس میں کوئی پیئر ریویو یا اس طرح کا کانسیپٹ اڈاپٹ کیا جاتا ہے وہاں پہ ٹریڈیشن میں, یا نہیں کیا جاتا تھا, یا کیا جاتا ہے؟ پیئر ریویو تو آبویسلی ہوتا ہے. دو قسم کے پیئر ریویوز ہوتے ہیں اگر آپ آج کل کے اکیڈمکس میں بات کریں. ایک ہوتا ہے ریسرچ پیپر. ریسرچ پیپر پیئر ریویو کے بعد ہی پبلش ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے کتاب. کتاب کا پیئر ریویو جو ہوتا ہے وہ انڈائریکٹلی آتا ہے, وہ ڈائریکٹلی نہیں آتا. اسی طرح ٹریڈیشن کا پیئر ریویو ہوتا تھا, اور اس ٹریڈیشن کے اندر ہمارے پیئر ریویو کا ایک ون آف دی وہ ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, ایک نشانی, بہت سی نشانیوں میں پیئر ریویو کی ہوتی ہے کہ ایک متن اگر ایک کتاب لکھا گیا ہے تو اس کو علماء نے اس کی کتنی خدمت, کتنے اس کے حاشیے لکھے گئے, کتنی اس کی شروحات لکھی گئی, کیا وہ درس کا مستقل حصہ بنا, کیا وہ اس اسکول آف تھاٹ کے اندر یا اس سسٹم کے اندر ایک اتھارٹیٹیو ٹیکسٹ بنا. اگر ایک ٹیکسٹ امام نے ایک ٹیکسٹ لکھا عقیدے کے اوپر, اس کی سینکڑوں لوگوں نے شرح کیا, ٹھیک ہے, اور اس کو اتھارٹیٹیو ٹیکسٹ مان لیا ہر اسکول آف تھاٹ میں, ٹھیک ہے, کیا ہے پیئر ریویو ہوتا ہے. اور ایک کتاب ہے جو کہ ایک آتھر نے لکھی اور 100 سال 200 سال 300 سال 400 500 سال تک کوئی اس کو پوچھ ہی نہیں رہا, نہ اس کے کنٹمپریریز نے پوچھا, نہ اس کے بعد والوں نے پوچھا, نہ اس کے بعد والوں نے پوچھا, اور وہ نسیم منسیہ ہو گئی. تو یہ بھی ایک پیئر ریویو ہے, اس کا سب پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہوتا ہے. تو ایک قسم کا یہ چیک تو آبویسلی ٹریڈیشن کے اندر بھی اور آج بھی موجود ہے. یہ کتاب آپ دیکھیے آج تک پڑھائی جا رہی ہے, کتاب المدخل الکلام یہ آج بھی پڑھائی جا رہی ہے. اسلامک یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے, مصر میں بھی بہت سی جگہوں پہ پڑھائی جاتی ہے, لیکن بہت سی ایسی بڑی یونیورسٹیز جو ہوتی ہیں یہ ریفرنس کتاب کے طور پہ ہوتی ہے, کیونکہ بہت سی یونیورسٹیز اس بات کے اوپر زبردستی کرتی ہیں, جیسے کہ دارالعلوم قاہرہ میں اور ازہر میں, کہ جو ٹیچر ہے وہ خود اپنے نوٹس پڑھائے, اس کو وہ لازم کرتی ہے تاکہ وہ لکھے کتاب. لیکن یہ جو اسپیشلسٹ ہیں علم الکلام ہے, اس میں ایک مشہور کتاب ہے المدخل الی علم الکلام, الی علم الکلام سوری. تو یہ ایک قسم کا انڈائریکٹ پیئر ریویو ہو جاتا ہے, اور ٹریڈیشن کے اندر بھی ہمارے ہوتا ہے. اللہ عالم بالصواب, اللہ تعالیٰ بہتر جانے. جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ عبید بھائی ٹائم کا. اور جن لوگوں کے پاس اگر کوئی اور سوال نہیں ہے تو پھر ہم اس کو اختتام پہ لے جاتے ہیں. انشاءاللہ اگلے 2 ہفتے بعد پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی, اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اتنا ٹائم دیا آپ نے ہمیں. ملاد بھائی اور کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ نہیں, بہت شکریہ. چلیں دعا کر لیں پھر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. السلام علیکم.